السلام علیکم۔ اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے دل دریا کے بیچ۔ ناول کی رائٹر ہے مریم۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ تم بھی جانا کمال کرتے ہو، کیسے کیسے سوال کرتے ہو، خود ڈبو کر تم اپنی کشتی کو بے وجہ آپ ملال کرتے ہو۔ اجنبی راستے انجان ہمسفر کے ہمراہ کسی قطعی غیر شناسہ منزل کی سمت رواں تھے کہ نظریں مضربانہ انداز میں جتنی بار بھی اٹھیں بے بسی کے شدید احساس سمیت بے دلی سے جھک گئیں۔ حقیقت کی صفاقی کا احساس اس کی رگ و جان میں زہر بھر رہا تھا۔ دل اس قدر وحشت زدہ ہوا کہ وہ خود پہ قابو نہ رکھ سکی۔ اس کی دبی دبی سیسیوں کی آواز پہ ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے معیز نے پلٹ کر دیکھا تھا اور نگاہیں اس حسن کی تابانی سے جیسے خیرہ ہو گئیں۔ اف وائٹ دوپٹے کے حصار میں آنسوں اور غم کی شدتوں سے اٹا وہ ہوش ربا چہرہ گویا پورے ماحول پہ چھا رہا تھا۔ اس کا دل فریق ثانی کی کیفیات سے لاتعلق انوکھے خار میں ڈوبنے لگا۔ کس درجہ مہربانی قدرت کی کہ بیٹھے بٹھائے وہ یوں نوازا گیا تھا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ حیران رہ گیا تھا۔ زینب کی اماں بیمار تھیں۔ بیماری سے مایوس ہو کے ہی انہوں نے اماں کو بلایا تھا اور پھر اچانک وہ فیصلہ ہو گیا جس نے معیز کی زندگی بدل کے رکھ دی تھی۔ زینب کی ماں بستر مرگ پہ ہے۔ اس فرض کی ادائیگی کے انتظار میں سانسیں پورے کر رہی تھی۔ مطمئن ہوتے ہی آنکھیں موند لیں۔ ان کا تھا ہی کون جو دور پرے کے عزیز تھے، وہ صوئم ہوتے ہی گھروں کو سدھار گئے۔ تب اماں نے بھی غم سے بے حال زینب کے ساتھ گاؤں واپسی کا قصد کیا۔ معیز کو اسے دیکھنے کا پہلا اتفاق اس کی اماں کے جنازے پر ہی ہوا تھا۔ ان کی موت پہ سب سے زیادہ بلکنے والی وہی تو تھی۔ نازک اندام اس قدر حسین کہ وہ پہلی نگاہ ڈال کر ہٹانا بھول گیا تھا۔ جس دم گاڑی جھٹکے سے گھر کے سامنے رکی، اس کا وجود سفر کی تھکان اور نیند کے احساس سے ٹوٹ رہا تھا۔ اماں نے اسے باقاعدہ سہارا دے کر گاڑی سے اترنے میں مدد دی، جبکہ معیز ڈگی سے سامان نکلوا رہا تھا جس میں زینب کے ہی 2 عدد سوٹ کیس اور بیگ شامل تھا۔ اماں نے چونکہ کسی کو بھی خبر نہ دی تھی، جبھی زینب کو ان کے ساتھ دیکھ کر سبھی حیران چہروں پہ ان گنت سوال لیے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ وجہ زیبی کی ان سب سے مکمل طور پر غیر شناسیت و اجنبیت تھی کہ دونوں گھرانوں کے بچوں میں کبھی میل ملاقات ہی نہ ہو پائی تھی۔ یہ کون ہے اماں؟ عائشہ باقی سب کی طرح اپنا تجسس چھپانے میں ناکام رہی تھی۔ زینب کی مرمری کلائی تھام کر نزاکت و گداز کو محسوس کرتی تحیر آمیز اشتیاق سے پوچھ بیٹھی تو اماں کے چہرے پہ مسکراہٹ سورج کی پہلی کرن بن کر چمکی۔ یہ تمہارے افضل ماموں کی دی ہے پتر۔ انہوں نے زینب کے جھکے سر پہ ہاتھ رکھ کے ادھورا سا تعارف کروایا تو معیز جو تعارف کے مرحلے کو شروع ہوتا دیکھ کر کانشیس ہو چکا تھا، اپنی جگہ جز بز ہو کر رہ گیا۔ افضل ماموں کو تو گزرے بھی اتنا عرصہ ہو گیا مگر یہ کبھی ہمارے گھر نہیں آئی۔ عائشہ کی الجھن پوری طرح نہیں سلجھی تھی۔ اب تو آ گئی ہے نا، ہم اسے تیری بھرجائی بنا کر یہاں لے آئے ہیں۔ اماں نے بالکل اچانک انکشاف کیا تو عائشہ کے ساتھ ساتھ بابو کے منہ بھی کھلے رہ گئے، جبکہ معیز ان کی کیفیت سے حظ اٹھاتا ہوا طمانینت بھرے انداز میں زیر لب مسکراتا رہا۔ زینب کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کتنے ہی آنسو گرتے گود میں رکھے ہاتھ کو بھگو گئے۔ اپنی بے چارگی اور بے بسی کا احساس ایک بار پھر اسے درد کے سمندر میں ڈبونے کے در پہ تھا۔ میاں جی آ گئے تمہارے؟ اماں اٹھتے ہوئے بولی تو اسی وقت میاں جی کھنکارتے ہوئے اندر چلے آئے۔ سلام میاں جی۔ کئی مختلف آوازیں تھیں جن میں سب سے واضح اور باری آواز معیز کی ہی تھی۔ وہ اٹھ کر ان سے گلے ملا تھا۔ پھر ان کی نگاہ زینب پر پڑی تو انہوں نے اماں کے چہرے کی جانب دیکھا۔ رکیں بتاتی ہوں۔ وہاں رسوئی میں چل کر ٹھنڈ بھی تو بہت بڑھ گئی ہے۔ اماں گھٹنوں پہ ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اٹھتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں۔ پھر کچھ خیال آنے پہ پلٹی تھیں اور مڑ کر عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ پتر، تو ذرا بہن کا خیال رکھ اور یہیں تم ذرا کھانے پینے کا کچھ کرو، اور معیز تو چل اپنے کمرے میں، تیرا کھانا وہیں پہنچ جائے گا۔ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی بہن آمنہ کے 40ویں کے بعد ہوگی۔ انہوں نے جیسے اسے بہت کچھ بتایا تھا۔ میاں جی تو کب کے رسوئی جا چکے تھے۔ معیز خجالت آمیز انداز میں نظریں چراتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ کہاں ہے یہ معیز کا بچہ؟ ذرا بلواؤ اسے۔ کیسے چپ چاپ اتنی حسین دلہن اڑا لایا؟ اگر وہ یہ سوچے بیٹھا ہے کہ اس طرح ینگ سے جان چھوٹ جائے گی تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ آپا، جو اسی گاؤں میں دایا کے گھر بیاہی تھی، اس اطلاع کو پاتے ہی اگلے دن 3 عدد بچوں سمیت موجود تھی۔ زینب کو دیکھا تو بے ساختہ ہنس پڑی۔ میں بھی کہوں یہ اپنا معیز کیسے اتنی جلدی مان گیا؟ اس کا بے داغ شعاعیں بکھیرتا روپ دیکھتی اور یوں ہنستے ہوئے بولی تھی، ویسے وہ خوش تو ہے نا؟ ایسا ویسا اس کا تو جینا چاہ رہا تھا جانے کو بھی عائشہ سے ہوا تھا، مگر جواب بابو کی طرف سے موصول ہوا جو شوخی اور شرارت سے بھرپور تھا۔ آپا اس جواب سے مطمئن سی ہو گئی اور اٹھ کر باہر آ گئی، جہاں زینب چارپائی پہ بیٹھی خالی نظروں سے خلاؤں میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ بھرجائی بہت اداس ہو عائشہ نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی و محبت سے پکارا تو زینب چونکے بنا اسے دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھر کر جا گئی۔
تم تو عمر میں مجھ سے بھی چھوٹی ہی لگتی ہو، لیکن رشتہ بڑا بن گیا ہے، جبھی میں تمہیں بھرجائی ہی کہوں گی۔ پتہ ہے ویر مجھ سے 7-8 سال بڑا ہے۔ اس ذکر کے ساتھ ہی زینب کو حلق میں کڑواہٹ گھلتی محسوس ہوئی تھی۔ میں تمہیں ویر کے متعلق کچھ بتاتی ہوں، ظاہر ہے تمہیں جاننے کا شوق تو ہوگا، وہ پرشوق لہجے میں بولی تو زینب کے چہرے پہ پھیلی بیزاری اور بڑھ گئی تھی۔ دل چاہا کہ لحاظ بالائے طاق رکھ کے صاف کہہ دے مجھے بالکل شوق نہیں، برائے کرم تم اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کرو، مگر ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست رہے۔ جبھی عائشہ اس کی سوچوں سے بے خبر بولنے لگی تھی، ویر شہر میں رہتا ہے، وہیں کام بھی کرتا ہے، پڑھا بھی وہیں۔ میں چھوٹی سی تھی جب سے اسے شہر سے پنڈ اور پنڈ سے شہر آتے جاتے دیکھ رہی ہوں، مگر اس کے باوجود ہم سب میں مثالی محبت اور ذہنی ہم آہنگی ہے۔ کیا کرتا ہوگا وہ شہر میں، زیادہ سے زیادہ سیلز مین لگا ہوگا، گھر کی حالت سے ہی حالات کا پتہ چل سکتا ہے۔ اس نے طاہرانہ نگاہ اطراف میں ڈال کر زہر خند سے سوچا اور خود ترسی کا شکار ہونے لگی۔ کاش میرے ساتھ یہ سب نہ ہوا ہوتا، امی اتنی جلدی نہ مچاتی تو آج اس کی بجائے شجاع میرے ساتھ ہوتا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندہ لگ گیا، کیسے بھول جاتی وہ سب جب امی نے اچانک اس پہ ستم توڑا تھا۔ اسے تو آخری وقت تک خبر نہ ہو سکی تھی، وہ تو ان کی بگڑتی حالت سے گھبرا کر دوسرے کمرے میں گئی تھی کہ پھوپھی کنیز کچھ دیر بعد ہی اس کے پیچھے چلی آئی۔ پتر سر اچھی طرح ڈانپ لے، قاضی صاحب آ رہے ہیں، انہوں نے آتے ہی کہا تھا، اور صرف کہا ہی نہیں، خود بڑھ کر اس کا دوپٹہ کھول کر اسی طرح سے پھیلا کے چہرے کے آگے تک کھینچ کر گھونگھٹ سا نکال دیا۔ وہ سنبھلی بھی نہ تھی کہ چند ایک اشخاص کے ساتھ قاضی صاحب چلے آئے۔ کسی انہونی کا احساس اس کی دھڑکنوں میں سرکش بھنور ڈالتا اسے بھونچکا کر گیا۔ ایجاب و قبول کے مراحل سے گزر کے وہ حیرت صدمے کی زیادتی سے گنگ ہو گئی۔ اتنا وقت بھی کہاں ملا تھا کہ وہ اپنا دفاع ہی کر سکتی۔ اس کے بعد امی کی دائمی جدائی نے جیسے اس کے رہے سہے آواز بھی چھین لیے، اور اب وہ یہاں کسی پرندے کی طرح پنجرے میں قید پڑ پڑا رہی تھی۔ بے بسی سی بے بسی تھی۔ شجاع کو بھولنا جس قدر مشکل تھا، اس انجان شخص سے سمجھوتا کرنا اسی قدر دشوار۔ اسے اپنا آپ ایسی چڑیا کی طرح محسوس ہو رہا تھا جس کے پر کاٹ کر تاریک کوٹری میں ڈال دیا گیا ہو، جہاں اس سے سوائے سسکنے اور بے بسی سے پڑپڑانے کے اور کچھ بھی کرنے پر قدرت نہ ہو۔ انٹر کے ایگزامز کے بعد وہ رزلٹ کے انتظار میں تھی جب امی کو انجائنا کا اٹیک ہوا اور ساتھ ہی ان کا آدھا دھڑ بھی مفلوج ہو گیا۔ ایک آفتاب تھی جو اچانک اس پر ٹوٹی تھی۔ بابا کو تو اس نے اپنے بچپن میں ہی خود سے بچھڑتے دیکھا تھا، ان کا تھا ہی کون جو عزیز رشتہ دار تھے۔ اس کٹھن مرحلے پہ انہوں نے بھی لاتعلقی اور بے نیازی کی چادر اوڑھ لی۔ گزر اوقات پہلے امی کی سلائی کڑھائی سے ہوتی تھی، وہ بھی ذریعہ ان کی بیماری کی وجہ سے جاتا رہا تو اسے مجبوراً گھر سے نکلنا پڑا تھا کہ آزمائش کا دور جانے کب تک رہنا تھا۔ تعلیم و دوری چھوڑ کر اسے جاب کے حصول کے لیے در در کے دھکے کھانے پڑے۔ تعلیم واجبی تھی تو شکل و صورت شہزادیوں جیسی، اور باہر کی دنیا تو ہوس پرست گدھوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ بہت جلد ہمت ہار بیٹھی۔ ایسے میں قدرت کو اس پر رحم آیا تھا کہ گھر سے قریبی اسکول میں اردو کی ٹیچر کی شادی ہو جانے پر اس کی روزی کا ذریعہ کھل گیا۔ یوں اسکول کے ساتھ ساتھ گھر کی بھی ذمہ داریاں اسی پر آ پڑیں تو صحیح معنوں میں وہ گھن چکر بن کر رہ گئی۔ ساحرہ سے اس کی جان پہچان سے دوستی کا مرحلہ وہیں طے ہوا تھا۔ وہ ہنس مکھ اور جلدی فرینک ہو جانے والی نیچر کی لڑکی جب دوستی کی خواہش لیے اس کی جانب بڑھی تو زینب جیسی ریزرو لڑکی بھی جانے کیوں اس سے دوستی کر بیٹھی تھی۔ ساحرہ نے ایک دن ہنستے ہوئے اسے بتایا تھا کہ اس دوستی کی وجہ سب سے زیادہ اس کا حسن تھا، اور دوسری اور اہم وجہ اس کا بھائی تھا شجاع، جس نے اسکول آتے جاتے زینب کو دیکھا تھا تو پہلی نگاہ میں دل ہار بیٹھا۔ زینب کو یہ سب کچھ سننا اچھا نہیں لگا تھا، جبھی ناگواری کے تاثر سمیت وہاں سے اٹھ گئی، مگر شجاع جیسا باوقار، خوبرو اور پڑھا لکھا نوجوان اپنے اعتبار کے باعث جلد ہی اس کے دل میں اہم مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ساحرہ کو لینے آتا تھا، آتے جاتے زینب کا اس سے اکثر سامنا ہو جاتا، اس کی نرم لو دیتی نگاہوں کا اثار اپنے گرد بندہ محسوس کرتی تو جانے کیوں ایک لطیف سا احساس اس کو گدگدا جاتا۔ ساحرہ کی سالگرہ پہ اس کی لاکھ دھمکیوں کے بعد ہی وہ اس کے گھر گئی تھی، اور وہی شجاع نے بہت وقار انداز میں اپنا حال دل اس سے کہہ ڈالا تھا۔ وہ جواب کا منتظر تھا جو زینب فوری نہیں دے پائی۔ شجاع نے 15 دن کے انتظار کے بعد اس کے میل فون پہ رابطہ کر کے جواب مانگا تھا، اور وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ آپ شاید میرے بارے میں کچھ غلط سوچ رہی ہوں، بائی گاڈ میں فلرٹ نہیں کر رہا، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے ہاں بھیجنے سے قبل ہی اپنے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی میرے نزدیک بہرحال بہت اہمیت ہے۔ وہ کسی درجہ احترام سے بات کر رہا تھا، گمبھیر خوبصورت لہجہ زینب کے دل کے تاروں کو مدر سروں میں چھیڑتا چلا گیا تھا۔ وہ کچھ اس درجہ گھبرائی کہ جواب میں کچھ کہے بنا ہی سلسلہ منقطع کر ڈالا۔ شجاع کے اس اظہار نے اس کی بے رنگ زندگی میں ہرس و گلاب بکھیر دیے تھے۔
چائے جانے کا احساس ہمہ وقت اس کے لبوں پر مسکان سجائے رکھتا۔ اب زندگی اپنے تمام تر بھول پن سمیت اسے بے حد عزیز ہو چلی تھی۔ اس کے بعد بھی بارہا شجاع سے اس کا آمنا سامنا ہوا اور اس کی بیتاب نگاہیں اس پر سوالیہ انداز میں اٹھتیں تو زینب کی رنگت میں گلابیاں کھل جاتیں اور پلکیں بار حیات سے جھک کر اٹھنے سے انکاری ہو جاتی۔ اس کا یہ خاموش اقرار شجاع کو مطمئن و سرشار کر گیا تھا، مگر اس روز سائرہ نے اسے گھیر کر اپنا مدعا بیان کیا تو وہ گھبرا سی گئی۔ ہم تمہارے گھر آنا چاہتے ہیں زیبی، بتاؤ کب آئیں؟ اور زینب امی کی تنہائی کے خیال سے اسے منع کر گئی۔ یوں ہی 1 سال رہتا تھا۔ شجاع کی چاہت میں وہ بہت آگے تک جا نکلی تھی، اتنا آگے جہاں سے واپسی ناممکن تھی کہ اچانک ہی تقدیر کے ایک کاروار نے اسے یہاں لا پٹکا۔ برجائی تو پھر رو رہی ہے؟ عائشہ کی آواز اسے ماضی کی بھول بھلائیوں سے زبردستی واپس گھسیٹ لائی۔ اسے احساس تک نہ ہو سکا تھا کب آنکھوں سے امڑتا گرم پانی گال بھگونے کے بعد گردن تک جا پہنچا ہے۔ زینب نے لب کاٹتے ہوئے کربناک احساس سمیت اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ شام کے سائے تیزی سے اندھیروں میں مدھم ہوتے جا رہے تھے۔ شام کی یہ اداس سی بوجھل شام رخصت ہوتے سمے اپنی تمام تر اداسی اس کے اندر بھر گئی۔ بھرجائی اندر آجا، میں نے تیرے لیے گڑ کے چاول پکائے ہیں، ویر کو بہت پسند ہے۔ آج سارا دن کوا منڈیر پر نہیں بولا، پر پھر بھی میرا جی گواہی دے رہا ہے ویر ضرور آئے گا۔ وہ چاہت بھرے لہجے میں گویا تھی اور اس ایک ذکر کے ساتھ ہی زینب کے اندر جیسے الاؤ دہک اٹھے۔ احساس زیاں تمام تر محرومی سمیت رگ جاں میں اترا تو بے دردی سے لب کچلتے ہوئے اس نے اس تلخ سچائی سے وقتی فرار چاہا تھا جو کسی طور ممکن نظر نہ آیا تھا۔ عائشہ اندر آ۔ بابو کی آواز پر عائشہ کلانچے بھرتی اسے ویسے چھوڑے رسوئی میں غائب ہو گئی۔ زینب نے گود میں رکھے ہاتھوں کی یکبستگی کو محسوس کرتے ہوئے آپس میں رگڑ کر گرمائش دیتے ہوئے جیسے ہی نگاہ اٹھائی ساکت رہ گئی۔ گرم مردانہ نیوی بلو شلوار سوٹ پہ میرون شال کندھوں پر ڈالے، اپنے نمایاں ہوتے لمبے قد اور شاندار مضبوط ڈیل ڈول سمیت سامنے ستھری رنگت اور غرور کا تاثر دیتے تیکھے کھڑے نقوش سمیت وہ جو کوئی بھی تھا آنکھوں میں شوق کا جہاں آباد کیے بہت گہری اور مسکراتی نگاہوں سمیت اس کا سرتاپا جائزہ لے رہا تھا۔ سارے راستے دعا مانگی تھی، اللہ سائیں آپ کی ایک جھلک دکھلا دے، خبر نہیں تھی پہلا سامنے ہی آپ سے ہوگا۔ ہلکی سی شرارت لیے گمبھیر آواز گڑبڑا کے رکھ گئی، ہائے میں مر جاواں، میرا ویر آ گیا۔ دیکھ بابو، میں کہہ رہی تھی نا، میرا دل گواہی دیتا ہے آج ویر ضرور ہی آئے گا۔ زینب جو اس اجنبی صورت کے مالک شخص کے متعلق مختلف قیاس آرائیوں میں مصروف تھی، عائشہ کی چہکتی آواز پہ سن و من بیٹھی رہ گئی۔ لے یہ بھی کوئی بتانے کی بات ہے، ہمیں پتہ تھا دیور جی اب گاؤں کے رستوں کو بھلا نہیں سکیں گے، کشش ہی ایسی ہے یہاں۔ بابو زینب پر شوق نگاہ ڈالتے ہوئے معیز پر گرفت کر گئیں، جس کی نگاہیں بے تابانہ انداز میں زینب کے بھلے چہرے پہ بھٹک رہی تھی۔ اس بات پر دبی دبی مسکراہٹ لبوں کی تراش میں آ ٹھہری، لگتا ہے زینب کا تجھ سے پردہ کرا دینا چاہیے، جس طرح تیری نظریں اسے دیکھتی ہیں شادی کے دن اس کا سارا رنگ روپ چاٹ لیں گی۔ بابو کی اس بات پر معیز نے برا سا منہ بنا لیا، جبکہ زینب تیزی سے اٹھ کر کترا کر نکلتی چلی گئی تھی۔ اب ایسی بھی بات نہیں، بابو کے صرف دیکھنے سے اس کا رنگ روپ اڑ جائے۔ آپ کی طرح شادی کے 1 سال بعد ہی بیچارے پاک کو بھی پہچاننے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ وہ چیخنا گڑا تھا، بجائے شرمندہ ہونے کے ان پہ چوٹ کی۔ بابو کی سیاہ کر محض اسے گھور کر رہ گئی، پھر یہی خفت مٹانے کی غرض سے بول اٹھی، ہاں تو بچوں کے بعد بہت مشکل ہے، پہلے جیسا رہنا دیکھیں گے۔ تیری دلہن کو 1-2 بچے تو ہونے دو۔ انہوں نے ہاتھ نہ جا کر تانا زنی کی تو معیز جھیم کر رہ گیا، لا حول ولا بولنے سے پہلے کچھ تو خیال کیا کریں۔ وہ خجالت بھرے انداز میں نظریں چرا کر رہ گیا۔ معیز انہیں گھورتا تیزی سے اندر چلا گیا۔ گاؤں کے رواج کے مطابق نئی نویلی دلہن کو دیکھنے گلی محلے کی خواتین تقریباً روزانہ ہی چلی آتیں۔ دیکھنا ایک کو ہوتا، اس کے ساتھ 2-4 ویسے ہی شوق میں اٹھ کر ساتھ ہو لیتیں۔ جب اس اچانک شادی کا سوال اٹھتا تو اماں پوری تفصیل سنانے بیٹھ جاتی۔ عورتیں ہمدردی و افسوس کے اظہار کے بعد اس کی تعریف و توصیف کے ساتھ معیز کی قسمت پر رشک کرنا نہ بھولتی تھیں۔ ایسے سمو زینب اپنے زخمی دل سے رستے خون سمیت سرحد سے وہاں سے ہٹ جاتی۔ وہ انتہائی عصیت میں گرتی اٹھ کر کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی، لحاف سر تک تانے وہ جلتی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے قسمت کی اس ستم ظریفی پہ آنسو بہاتی دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش میں ہلکان تھی۔ گاؤں کی سردی کی شدت یوں بھی اس کی تمام تر برداشت کو آزمانے کے بعد اسے بخار کے تحفے سے نواز چکی تھی۔ اس سردی کے باعث تو وہ مرنے والی ہو رہی تھی، بخار کے ساتھ پچھلے 4-5 دنوں سے کھانسی اور زکام نے بھی بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ ٹھیک کیسے ہوتی؟ دوا تو کھانے کے بجائے وہ آنکھ بچا کر باتھ روم میں پھینک آتی تھی۔ معیز سے کہو اپنے کمرے میں آتش دان بنوا لے، اس کی دلہن کو سردی جو اتنی لگتی ہے۔ بابو آتے جاتے اس پہ شوق فکرے اچھالنا نہیں بھولتی، اسے دیکھتی ان کی شرارت کی رگ بھڑک جاتی تھی۔ کمرے کی لائٹ جلی تو زینب نے سرحد سے چہرے پر لحاف کھینچ لیا،
بھرجائی اٹھ، ویر تجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ عائشہ نے اس کی دہکتی پیشانی چھو کر نرمی سے کہا تو اس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں جواب لٹا دیا، مجھے نہیں کھانا، دوائی اور انجیکشن سے تو جان نکلتی ہے میری، پلیز۔ نکاح زدہ کپکپاتی آواز میں معیز کا نام سنتے ہی انکاری ہو گئی تھی۔ تو اور کیا، ٹھیک نہیں ہوگی تو رخصت ہو کر دیور جی کے کمرے کو رونق کیسے بخشو گی؟ بابو کی زبان پھر چلی تھی۔ معیز کے متفکر چہرے پہ نگاہ جما کر ٹکڑا لگایا تو معیز ٹھنڈا سانس بھر کے یوں سر جھٹک کر رہ گیا جیسے کہہ رہا ہو آپ کا علاج ممکن ہے۔ بہت سردی لگ رہی ہے مجھے، بالکل نکل کر تو مر جاؤں گی، وہ باقاعدہ کانپتے ہوئے گڑ گڑائی۔ تو بابو نے دہل کر اسے ٹوکا تھا، ارے یہ مرنے ورنے کی بات کر کے ہمارے دیور کا دل تو نہ توڑو۔ زینب کی نگاہ اس وقت معیز پر پڑی تھی۔ بابو کی اس پھلجھڑی پر خفت و خجالت کے ساتھ غم و غصے سمیت انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ان کی اس قسم کی چھیڑ چھاڑ اس کی زخمی روح پہ تاتیانے کے مانند ضرب کاری کرتی تھی، مگر وہ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک ہے دی رانی، تو لیٹی رہ، معیز پتر تو جا ڈاکٹر کو گھر ہی لے آ۔ اماں نے پہلے اسے تسلی سے نوازا، پھر پلٹ کر بالکل خاموش کھڑے معیز کو مخاطب کیا۔ تو معیز گہرا سانس بھرتا ہوا بولا تھا، ٹھیک ہے اماں، کوشش کرتا ہوں۔ کوشش نہیں، ضروری لے کر آنا، ورنہ زینب کی رخصتی میں تاخیر ممکن ہے، جو ظاہر ہے تمہیں یعنی گوارا نہیں ہوگی، ہے نا؟ بابو نے اس کے پیچھے باہر نکل کر شرارت سے کہا تو معیز کوئی تاثر دیے بغیر تیزی سے نکل گیا تھا۔ زینب کی طبیعت اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی سنبھل گئی تھی۔ اس بار تو معیز آ کر واپسی کا راستہ بھول گیا تھا، اور یہی بات زینب کے لیے خوف کے ساتھ پریشانی کا بھی باعث تھی کہ اس کی موجودگی کی وجہ سے وہ نہ صرف خود ایک کمرے تک محدود ہو جاتی تھی، بلکہ بابو کے شوق و شنگ کے بوچھاڑ میں بھی تیزی آ گئی تھی، جو تقریباً اس کی قوت برداشت کے امتحان تھے۔ اس روز عام روٹین سے بھی کچھ زیادہ ہی سردی تھی، سارا دن دھند کی دبیش چادر چھائی رہی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ رات کا اندھیرا بھی وقت سے پہلے ہی دھرتی پر اپنا تسلط جما کر بیٹھ گیا تھا۔ کھانے کے بعد سبھی اپنے ٹھکانوں پہ آرام کی غرض سے چلے گئے۔ اس کے پہلو میں دونوں چارپائیوں پہ عائشہ اور سعدیہ پر بھی خواب تھیں، بس ایک وہی تھی جس کی آنکھیں نیند کے احساس سے ہنوز دور تھیں۔ ایسے میں کئی بار جی میں آئی بیگ میں رکھا سیل فون اٹھا کر شجاعت سے رابطہ کرے۔ جس روز سے وہ آئی تھی سیل فون یوں ہی بیگ میں بند پڑا تھا۔ ایک بار ہمت بھی کی، لیکن ہر بار ہی حوصلہ ہار جاتی۔ بہت سے احساس مانع تھے، شجاعت سے جھجک کا احساس بھی تھا، اور اپنے پابند ہونے کا بھی، چاہے یہ بندھن اس کی رضا و خوشنودی کے بغیر باندھا گیا تھا۔ بہرحال اب وہ شجاع کی بھی نہیں رہی تھی، اور یہی خیال اسے رلاتا تھا۔ مان فضا میں گونج اٹھنے والی فائرنگ کی آواز پہ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ پھنسا۔ آواز چند لمحوں کے توقف سے ایک بار پھر گونجی تو بے ساختہ دھڑک اٹھنے والے دل پر ہاتھ رکھتی سہم کر بستر میں دبک گئی۔ دل تھا کہ سینے کی دیواروں کو توڑ کر باہر آنے کو بے تاب تھا۔ اگلے چند لمحوں میں عجیب بے ہنگم سا شور بھی ماحول کا حصہ بن گیا۔ زینب کو محسوس ہوا جیسے بہت سے لوگ اونچی آواز میں تیز تیز کچھ بول رہے ہوں۔ گھروں کے دروازے کھلنے کی آواز بھی بہت شور پیدا کر رہی تھی۔ عائشہ کی بکھرتی دھڑکنیں کچھ اور منتشر ہوئیں۔ عائشہ اٹھو پلیز، دیکھو باہر کیسا شور ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ مزید اعصاب پہ چھا جانے والے خوف سمیت دبکی نہیں رہ سکی۔ کچھ فاصلے پر بے خبر سوئی عائشہ کو جھنجھوڑ کر جگا ڈالا، کیا ہوا؟ عائشہ گہری نیند سے بدحواسی کے عالم میں بیدار ہوئی تھی، سراسیمگی سے بولی، وہ باہر کوئی ہے، اس نے لرزتی آواز میں مختصراً بتایا۔ تبھی فضا میں ایک بار پھر فائرنگ کی دڑدڑاہٹ گونج اٹھی۔ اوہ، لگتا ہے پھر ڈاکہ پڑ گیا، چور گھس گئے ہیں پنڈ میں، عائشہ نے زور سے کہتے ہوئے اٹھ کر لائٹ آن کر دی۔ چوروں کا نام سنتے ہی زینب کے حلق میں کانٹے ہو گئے، دھڑکنیں معمول سے ہٹ کر خطرناک حد تک تیز ہو گئیں۔ عائشہ اس پر دھیان دیے بنا محبت بھرے انداز میں باہر کی جانب گئی تو زینب نے سرحد سے بڑھ کر اس کی کلائی دبوچنے کے انداز میں جکڑنے کے بعد جھٹکے سے اسے اپنی جانب گھسیٹ لیا۔ مجھے تنہا مت چھوڑو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آواز کی لرزش پہ قابو پانے کے باوجود کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ عائشہ نے پلٹ کر اس کی خوف سے پھیلی نگاہوں میں دیکھا اور نرمی سے جھنجھلا کر رہ گئی، اوفو بھرجائی، ڈرو نہیں، ایسا تو سال میں ایک دو بار ضرور ہوتا ہے، لیکن ہمارے گاؤں کے جوان بہت جیدار اور بہادر ہیں، ان لٹیروں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، جبھی تو ہر بار ہی بہت تھوڑا نقصان ہوتا ہے پنڈ کا، جبکہ ہمارے ساتھ کے پنڈ کو تو بالکل ہی کنگال کر جاتے ہیں۔ عائشہ کی تسلی دینے کا بھی اپنا انداز تھا، مگر زینب کا خوف ایسا نہیں تھا کہ اتنی سی تسلی کے بعد دم دبا کے بھاگ جاتا۔ جبھی اس کا ہاتھ کچھ مزید سختی سے جکڑتی ہوئی بولی تھی، کچھ بھی ہو بس تم مجھے چھوڑ کر کہیں مت جاؤ۔ عائشہ نے یوں ہی سر ہلا دیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑے اٹھ کر آنگن میں آ گئی، جہاں سین کی کھلوتی لائٹ اتنے بڑے آنگن کے محیط اندھیرے کو نگلنے میں بری طرح ناکام دکھائی دے رہی تھی۔ اماں، بابو اور میاں جی وہیں آنگن میں گرم چادریں اوڑھے مستورانہ انداز میں کھڑے تھے۔ اماں، کیا گاؤں پر پھر حملہ ہو گیا ہے؟ عائشہ نے ان کے متفکر چہروں پہ نگاہ ڈالتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں پوچھا، تو اماں نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے محض سر ہلا کر تائید کی تھی، پھر سردی اور خوف سے جرجراتی زینب کے پاس آن رکی۔ پتر، تو کیوں باہر آ گئی اتنی ٹھنڈ میں؟ جا اندر جا میری دھی۔ عائشہ، پتر، بہن کو اندر لے جا، تیرا ویر اور پا گئے ہیں۔
بس اللہ سونا ان کی خیر کرے۔ انہوں نے زینب کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا تو عائشہ بری طرح سے چونک گئی۔ کیا کہا اماں؟ ویر جی چلا گیا، پر تو نے کیوں جانے دیا؟ اماں اسے روکا کیوں نہیں؟ اسے وہ جذباتی ہے پھر؟ اب تو شادی کی تاریخ تک طے تھی نا۔ رات کے اس وقت کڑیوں کو گھر سے باہر نہیں نکالتے۔ بڑا شگن ہے یہ، عائشہ نے گویا دہائی دی تھی، لہجے میں از حد تشویش بھری تھی۔ اماں نے جواب میں سر داب بھر کے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ کہاں سنتا ہے پتر، وہ بس نکل بھاگا، اسے تو خدا ایسا موقع دے، اب تو ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں جو کر رہے ہیں۔ زینب ٹکر ٹکر ان کی پریشان صورتیں دیکھتی رہی۔ وہ کچھ حواس باختہ تھی کہ ان کی باتوں کو سمجھنے سے قاصر رہی۔ تقریباً 1 گھنٹہ یوں ہی گزرا تھا۔ اس دوران وقفے وقفے سے فائرنگ کی آواز فضا میں ارتعاش پیدا کرتی۔ دل دہلا تو اماں کے چہرے کے تفکر اور تشویش میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا۔ بلند آواز میں دعا مانگتے ان کی آواز آنسوؤں کی نمی سے بھیگ جاتی۔ دفعتاً دروازے پر ہونے والی دستک پر زینب اپنی جگہ زور سے اچھل پڑی۔ میاں جی، چھڑی سنبھالے تیزی سے لپکے۔ میاں جی سب خیر ہے، مجھے پانی بھیجا ہے، ڈاکو بھاگ گئے ہیں، آپ لوگ بے فکر ہو کر سو جائیں، میں یہی بتانے آیا ہوں۔ دروازہ کھلتے ہی آپا کے شوہر نے تیزی سے کہہ کر پلٹا چاہا تو میاں جی نے بے ساختہ پکار لیا، پر پتر تیرا پا ہے کدھر؟ معیز بھی ہیں آپا، ان کے بغیر کیسے سو جائیں ہم؟ میاں جی کے استفسار پر عجلت کا شکار تھے، ایک پل کو تذبذب کا شکار نظر آئے۔ کچھ نہیں میاں جی، وہ ذرا معیز کو گولی لگ گئی ہے پا، اسے ہی ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، گاؤں کے باقی جوان بھی ساتھ ہیں۔ ہائے ربا، میں مر گئی۔ اماں دل پہ ہاتھ رکھ کے وہیں بے جان سے انداز میں بیٹھ گئیں، جبکہ حواس تو باقی سب کے بھی مختل ہوئے تھے۔ عائشہ کے حلق سے تو باقاعدہ چیخ نکل گئی، پتر سنبھال خود کو، کچھ نہیں ہوا، اپنے شیر جوان کو ذرا سی گولی لگی ہے، اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو کر اپنے پیروں پہ چل کے آئے گا۔ پا نے وہی کھڑے کھڑے عائشہ کو تسلی دی، ٹھہر میں تیرے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ میاں جی کی آواز میں خوف کے ساتھ لرزش بھی تھی۔ نہیں میاں جی، یہاں نہیں، اسے تو شہر لے جانا ہے، وہاں کے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ پا اپنی بات مکمل کر کے تیزی سے پلٹ گئے۔ مجھے خدشات اور تفکرات میں گرے کتنے ہی دل چھوڑ گئے تھے۔ زینب اپنی جگہ سکتے کے عالم میں کھڑی رہ گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اس نے پوری شدتوں سے یہاں سے جان چھوٹ جانے کی دعا کی تھی، مگر اس انداز میں نہیں۔ اگر اسے کچھ ہو گیا، اس کی نگاہوں میں معیز کا شاندار مضبوط سراپا آن سمایا تو گھبرا کر اندر چلی گئی۔ پھر باقی سب کی طرح وہ بھی رات بھر نہ سو پائی، بستر پر کروٹیں بدلتے رات گزاری۔ اماں کے آنسو، آپا، بابو اور عائشہ کی سسکیاں ان کی معیز سے محبت کی گواہ تھیں، اور وہ خود اپنی کیفیات سمجھنے سے قاصر تھی۔ عائشہ پلیز سنبھالو خود کو، ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے بھائی۔ اس نے گھٹنوں میں سر دیے سسکتی ہوئی عائشہ کے شانے پر ہاتھ رکھ کے تسلی سے نوازا تھا۔ ہائے برجائی، میرا تو دل کانپ رہا ہے یہ سوچ کر کہاں گولی لگی ہوگی ویر کو، کہ پنڈ کے ڈاکٹر نے جواب دے دیا، شہر لے جانا پڑا۔ عائشہ بلند آواز سے رونے لگی تھی۔ شہر کے ہسپتال، زینب کا دل پوری قوت سے پھیل کر سکڑا، اسے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے اللہ رحم کر، اگر اسے کچھ ہو گیا تو یہ مجھے ہی منحوس سمجھیں گے، مجھ پہ تو یہ زمین پہلے ہی تنگ ہے۔ اس کٹھن وقت میں بھی اسے اگر خیال آیا تھا تو اپنا، دو پرشوق لوگ دیتی گہری نگاہیں تصور میں لہرائیں تو دل گھبرا سا گیا۔ وہ وحشت بھرے انداز میں اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ اگلی صبح اماں، آپا اور بابو کے ساتھ شہر چلی گئی۔ ان کے جانے سے پہلے پا کا فون آیا تھا۔ اماں سے بس اتنا پتہ چل سکا معیز پہلے سے ٹھیک ہے۔ عائشہ اور سعدیہ کے ساتھ وہ بھی بےقل ہو گئی تھی۔ سارا دن اس اضطرابی کیفیت میں بنا کچھ کھائے پیے پتہ مغرب سے کچھ آپا اور بابو کے ساتھ واپس آئیں تو عائشہ، جو جلے پاؤں کی بلی کی طرح سارا دن آنگن سے بیرونی دروازے تک بے چین پھرتی رہی تھی، لپک کر قریب آئی۔ کیسا ہے ویر، کچھ ہمارا بھی خیال تھا یا نہیں؟ وہ تو جیسے پھٹ پڑی تھی۔ وہ بتا تو دیا تھا صبح ہی کہ معیز ٹھیک ہے، پھر کاہے کو بابلی ہوئے جا رہی ہو؟ آپا نے لسی کا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کرنے کے بعد دوپٹے کے پلو سے ہونٹوں کے نم کناروں کو رگڑ کر صاف کرتے ہوئے جواب دیا، شکر ہے رب سونے کا، گولیاں بازو پر لگی، میں تو ڈر رہی تھی، پر تو فکر نہ کر، بہت حوصلے والا ہے میرا ویر، شیر ببر ہے۔ بس شیر اتنا خون بہا کر بھی ہنس کر بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا ان سے کہہ دینا پریشان نہ ہو، تمہارے لیے ہی تو خاص تسلی بھجوائی ہے۔ ابا نے عائشہ کی آنکھوں میں پھیلتے آنسوں کو دیکھ کر کہا تو عائشہ کے چہرے سے واضح اطمینان چلکا، مگر صرف ایک پل کے لیے۔ جب ہی بولی تو بچہ روٹھا روٹھا سا تھا۔ جو بھی ہے آپا، جب تک میں ویر کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں مجھے تسلی ہونے والی نہیں۔ سن لو، کل پا کے ساتھ مجھے اسپتال جانا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے چلی جانا، ابھی تو روٹی لا، پریشانی میں تو کچھ پکایا ہی نہیں، ابھی مجھے گھر بھی جانا ہے، بچے پریشان ہوں گے اپنے مامی کی خیریت کے لیے۔ آپا وہیں چارپائی پر لیٹ کر بولی تو عائشہ نے شرمندگی محسوس کرتے ہوئے سر پر ہاتھ مارا۔ اوفو آپا، ہم نے بھی کہاں کچھ کھایا پکایا، تم سے زیادہ پریشانی تھی ہمیں، چل رہنے دے، بیٹھ تو، میں ہوں کچھ
بابو اس کا ہاتھ پکڑ کر آپا کے پاس بٹھا کر خود رسوئی میں چلی گئی۔ تبھی آپا کی نگاہ ایک سائڈ پر کھڑی زینب کی سمت اٹھ گئی۔ ارے بھرجائی، تو کیوں اتنی چپ چپ ہے؟ شکر ہے رب کا اب تو ویر بالکل ٹھیک ہے۔ زینب اس تسلی پر بجائے مطمئن ہونے کے گڑبڑا کر یوں ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے مناسب الفاظ نہ سوچ رہے ہوں کہ اس وقت کیا کہے۔ آپا سعدیہ کو پکار کر ٹانگیں دبانے کا کہنے لگی تو زینب کو وہاں سے کھسکنے کا موقع میسر آ گیا، جبھی تیزی سے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ عائشہ کی منت سماجت رائے گاہ نہیں گئی۔ کچھ بابو اور آپا نے بھی طرفداری کی تو پھا اسے ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئے۔ وہ اپنے ہاتھ سے دیسی گھی میں پکا حلوہ معیز کے لیے بطور خاص ساتھ لے جا رہی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے پاس کھڑی زینب کو دیکھ کر پوری سنجیدگی سے کہا، چل بھرجائی، تجھے بھی ویر سے ملا لاؤں، آدھی بیماری تو تجھے دیکھ کر ہی بھاگ جائے گی دیور جی کی۔ عائشہ کی اس پرخلوص آفر پر بابو لقمہ دیے بغیر نہ رہی۔ آنکھوں میں ناچتی شرارت اور لہجے کی معنی خیزیت بھی زینب کے سرد احساسات پہ کسی نرم گرم جذبے کو بیدار نہ کر سکے۔ سپاٹ چہرہ لیے یوں ہی کھڑی رہی۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے، ویر جلدی گھر آ جائے گا۔ آپا ہنس پڑی تھی۔ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ میرا ویر اتنی محبت کرتا ہے بھرجائی سے۔ کیوں بھرجائی؟ عائشہ نے چہک کر کہتے ہوئے اس سے رائے لی تو زینب کے اطراف میں تپش کا احساس گہرا ہو گیا۔ چہرے کی ناگواریت کو چھپاتی وہ تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ شرما گئی ہے؟ بابو نے ہنستے ہوئے اپنی سمجھ کے مطابق نتیجہ اخذ کیا۔ پاک کی پکار پہ عائشہ چادر سنبھالتی تیزی سے نکلی تھی۔ اس شام اندھیرا گہرا ہونے پہ جب عائشہ بے انتہا سرشار سی لوٹی تو سیدھی اس کے پاس ہی آئی تھی۔ بھرجائی، تو نے تو سلام دعا بھی نہیں بھیجی ویر کو، پر وہ نہ صرف تیرا حال پوچھ رہا تھا بلکہ تیرے لیے سلام کے علاوہ یہ پھول بھی بھیجے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا وہ بہت محبت کرتا ہے تجھے۔ سرخ مہکتے ہوئے ٹہنیوں سمیت گلابوں کا گلدستہ اس کی سمت بڑھائے عائشہ سرگوشی کر رہی تھی اور زینب ساکن پلکوں سمیت یقین سے آری نگاہوں میں تحیر سمیٹے یکٹاک اسے دیکھتی چلی گئی۔ پتہ ہے جب میں نے ویر کو بتایا بھرجائی اس کے زخمی ہونے پر رو رہی تھی تو کتنا ہنسا۔ وہ کہہ رہا تھا کچھ لفظی تسلی تو اسے میری طرف سے جا کر دینا، باقی کی میں خود آ کر دے دوں گا۔ لیکن میں کب روئی تھی؟ حیرت سے بھرپور ناگواریت لیے اس نے نخوت سے کہا تو عائشہ نے بے تکلفی سے اس کے بازو میں چٹکی بھر لی تھی۔ چل اب جھوٹ نہ بول، میں نے خود تجھے چھپ کر روتے دیکھا۔ وہ ذرا سی ہنسی، پھر اس کے نزدیک سے رکھ کر رازدارانہ لہجے میں سرگوشی کی۔ مجھے پتہ ہے بھرجائی، تو شرما رہی ہے، بھلا سر کا سائیں بیمار ہو، تکلیف میں مبتلا ہو تو دکھ سے آنسوؤں کا بہہ جانا کچھ اتنا عجب بھی نہیں۔ تمہارا تو پھر نکاح ہوا ہے۔ جب مجھے پتہ چلا تھا گلزار منگیتر کو تاپ چڑھا ہے تو میں بھی بہت پریشان ہوئی تھی، روئی بھی تھی بالکل تیری طرح چھپ چھپ کے۔ زینب اس کے چہرے پہ بکھرتی دھنک رنگی برسات کو دیکھتی رہ گئی۔ دل سے جیسے کوئی ہوک سی اٹھی تھی۔ کتنا خوش تھی عائشہ اپنی شادی سے، شاید اس لیے کہ اس کی طرح اسے بے خبری میں تو موت کے گھاٹ نہیں اتارا گیا تھا۔ بے بسی اس کی آنکھوں میں آنسو بن کر چمکی تو عائشہ پر بیت کھل جانے کے خیال سے گھٹنوں پر سر جھکا لیا۔ دل جیسے غم سے پھٹنے کے قریب ہوا جا رہا تھا۔ معیز کے ٹھیک ہو کر آتے ہی گھر میں شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا، گو کہ اس کے زخم پوری طرح بھرے نہیں تھے، بازوں پر ابھی تک پٹیاں موجود تھیں۔ اماں اور بابو کے علاوہ آپا بھی اس کی خوراک پر خصوصی توجہ دے رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ شادی سے ایک دن پہلے تک بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عائشہ اور اس کی مہندی کی رسم ایک ہی دن ادا ہونی تھی۔ اس سے پہلے اماں نے معیز کی صحتیابی کی خوشی میں شکرانے کے طور پر محفل میلاد کا اہتمام کیا۔ کھانے کا اچھا انتظام تھا جو سارا کا سارا معیز نے ہی سنبھالا تھا۔ دن بھر وہ زینب کی ایک جھلک بھی دیکھنے کو ترس گیا۔ اگلے دن مہندی تھی، وہ صبح سے نظر نہ آئی۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ پا اور با کے ساتھ کھانے کا انتظام کرواتا خاصا مصروف رہا تھا۔ کئی بار اس نے زینب کو دیکھنے کی شعوری کوشش بھی کی مگر آپا اور بابو اس کے سر تھیں۔ اس کوشش کو پوری طرح سے ناکام بنا دیا تھا۔ تب وہ صحیح معنوں میں جھنجھلا کر رہ گیا تھا، لیکن قسمت اس وقت اس پر مہربان ہو گئی جب بابو نے زینب کے کپڑے پریس کر کے اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اسے نہانے کا کہا۔ عائشہ تو کب کی نہا بھی چکی تھی۔ زینب کچھ کہے بنا شکستہ سے انداز میں اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ چونکہ گھر میں شادی کی تقریب تھی، اسی وجہ سے عام روٹین سے زیادہ لائٹس کا انتظام کیا گیا تھا۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا تھا۔ جس وقت وہ غسل کے بعد پیلے جوڑے میں سفید تولیے میں بال لپیٹے باہر آئی، پہلا سامنا معیز سے ہو گیا جو وائٹ گلف شدہ شلوار سوٹ پہنے پانی کی بڑی کین اٹھائے یقیناً باہر جا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ٹھٹکا۔ تازہ غسل نے اس کے نازک دلکش پیکر کو مزید نکھار اور خوبصورتی بخشی تھی۔ تولیے کی قید سے آزاد ہو کر سبھی چہرے کے گرد جھولتی اس کے دلکش روپ کو مزید دلکشی سونپ چکی تھی۔ وہ اطراف سے بیگانہ ہو کر سیر زندگی کے عالم میں بے خود سا اسے تکتا رہ گیا۔ زینب جو اسے یوں اپنی سمت تکتا پا کے لمحے بھر کو گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی، اگلے ہی لمحے شدید قسم کی ناگواریت کے احساس میں گر گئی۔ واٹ نان سینس! یہ کیا طریقہ ہے راستہ چھوڑیں میرا!
سر پنکارتی ہوئی آواز کہتی اسے حواسوں میں لوٹانے میں کامیاب رہی تھی۔ وہ بری طرح سے خجل ہوتا بے ساختہ کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ آئیے میں آپ کو اندر تک چھوڑ دوں۔ اس کے چہرے سے چلکتی رعونت کو محسوس کیے بنا وہ نرمی سے بولا، گمبھیر لہجہ، بامعنی نرم نگاہیں۔ کچھ بھی تو زینب کو اچھا نہ لگ رہا تھا۔ اس نے ایک طنزیہ نگاہ اس پر ڈالی اور اطراف میں دیکھا۔ رنگ برنگے بیان چہرے، تبسم لبوں اور آنکھوں میں دلچسپی لیے ان کی سمت ہی متوجہ تھے۔ نو تھینکس، میں خود جا سکتی ہوں، ترچھے کاٹدار لہجے میں کہتی وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی، جبکہ معیز اس کے اس انداز کو سمجھنے کی کوشش میں الجھتا چلا گیا تھا۔ نکاح تو ہو چکا تھا، معیز نے اسے تیار کروانے کے لیے شہر سے بیوٹیشین بلوائی تھی۔ بابو اور آپا ہی نہیں، گاؤں کی خواتین کے علاوہ مہمان لڑکیاں بھی اس کی قسمت پہ رشک کر رہی تھیں۔ آتشی اور مرجنٹا کلر کے اسٹائلش لباس میں میچنگ کے زیورات، باہر ہاتھوں کے میک اپ اور پھولوں کے گہنے، وہ ایسا روپ لائی تھی کہ دیکھنے والی نگاہ خیرہ ہوتی جا رہی تھی۔ کھانے کے بعد تصویروں کا سلسلہ شروع ہوا تو آپا معیز کو بھی وہیں بلا لائیں۔ بلیک پینٹ کوٹ میں جس سمے وہ اس کے مقابل آ کر بیٹھا تو زینب کی تمام مردہ حیات اس کا لمس پاتے ہی سنسنی کے احساس سمیت چونکنی ہو گئی۔ خود میں سمٹتے ہوئے وہ غیر محسوس انداز میں اس سے فاصلے پہ چلی گئی۔ کسی انجان سی بے چینی اضطراب اس کی رگ رگ میں پھیلتا چلا گیا تھا۔ اعصاب پر چھایا جمود شدید گھبراہٹ اور ناگواریت میں ڈل گیا۔ مختلف رسمیں تھیں جن میں اسے زبردستی شریک کیا گیا تھا، جبکہ معیز کی خوشی کا اندازہ اس کی زندگی کے احساس سے، کھلتے بلند قہقہوں اور برجستہ فکروں سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ چلو یہ آخری رسم ہے، ویسے تمہاری دلہن خاص بیزار محسوس ہونے لگی ہے، شاید تھک گئی ہو۔ آپا نے کھیر کی پلیٹ ان کے درمیان رکھتے ہوئے زینب پر ایک نگاہ ڈال کر معیز کو مخاطب کیا تو معیز کو براہ راست اسے دیکھنے کا اچھا موقع میسر آ گیا تھا۔ تو آپ کو بھی احساس کرنا چاہیے، وہ مسکراہٹ لبوں میں دبا کر معنی خیزی سے بولا تو بابو اس کی بات کی گہرائی تک پہنچ کر بے ساختہ گھور کر بولی تھی، ہمیں تو احساس ہے، اب یہ احساس تمہیں کرنا چاہیے، یعنی اس کی نیند اور تھکن کا۔ جواب میں بھی زمینیت سے لبریز فکرہ تھا۔ وہ ہنس لیتے ہوئے کھل کر ہنسا۔ چلو بھائی بھرجائی، تم شروع کرو اور سنو معیز، اسے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپا نے رسم کے آغاز سے پہلے معیز کو تنبیہ کرنا ضروری سمجھا۔ رسم کے اختتام کے ساتھ ہی وہ سب کے روکنے کے باوجود اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بیٹھو نا، کہاں بھاگ رہے ہو؟ آپا نے روکا۔ نہیں اب چلتا ہوں، اس نے آہستگی سے کہہ کر زینب کو دیکھا جو سر جھکائے بالکل خاموش تھی۔ سمجھا کرو جلدی آپا، یہ سگنل ہے اس کی ووٹی کو جلد از جلد اصل مقام پر پہنچانے کا، بابو نے شوخی سے کہا تو وہاں دبی دبی ہنسی بکھر گئی۔ معیز مسکراہٹ چھپاتا تیزی سے نکل گیا تھا۔ اسے معیز کے کمرے لا کر بٹھایا 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ مسلسل بیٹھنے سے کمر تختہ ہو چکی تھی۔ بھاری لباس اور زیورات الگ اعصاب پہ کوفت و بیزاری کی کیفیت طاری کر رہا تھا۔ آپا اس کے لیے کھانے کی ٹرے لیے اندر آئی تو نیند، تھکن اور بیزاری اس کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ اوف بھائی، تمہیں ابھی تک یوں ہی بٹھا رکھا ہے؟ انہوں نے ٹرے سائڈ پر ٹکاتے ہوئے اسے دیکھ کر سر جھٹکا، پھر اس کے اطراف میں براجمان لڑکیوں کو اٹھاتے ہوئے بولی تھی، چلو نکوڑیو اٹھو سب، سو جا کے۔ وہ سب ایک ایک کر کے باہر گئیں۔ تب آپا اس کی سمت متوجہ ہوئی تھی۔ بھرجائی تو کپڑے بدل کر پرسکون ہو جا۔ ارے ہاں، تمہیں بتلانا تو یاد ہی نہ رہا، دراصل معیز آج رات اس کمرے میں نہیں آئے گا، یہاں کا رواج ہے یہ، تم کھانا کھا کر آرام کرو، میں تمہارے پاس ہی ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ ان کی طویل باتیں زینب کے کشیدہ اعصاب پر سکون اور طمانینت کی پھوار ڈال کر گویا تازہ دم کر ڈالا۔ اسے تو اس رسم بنانے والے کا مشکور ہونا پڑا تھا۔ جب ہی خوشگواریت میں گری، کچھ دیر تک اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ تم نے برا تو نہیں مانا؟ آپا اس کی خاموشی سے جانے کیا نتیجہ اخذ کر چکی تھی، آہستگی سے بولی، نہ نہیں نہیں۔ زینب نے بری طرح سٹپٹا کر بوکھلا کر یوں تیزی سے گردن کو نفی میں ہلایا جیسے ایک پل کی بھی تاخیر کی تو یہاں معیز کو وہاں بلا کر ازالے کی کوشش کرنے والی ہوں۔ اچھا، بالکل سچی بات ہے۔ آپا کچھ مشکوک نظر آئی، پھر ہنس کر وضاحت کرتے ہوئے بولی تھی، ویر تو بہت ناراض ہوا ہے، وہ کم ہی کسی بات پہ ناراض ہوتا ہے، لیکن بابو بتا رہی تھی کہ اس بات پہ اسے بہت غصہ آیا ہے۔ زیورات اتارتے زینب کے ہاتھ ایک پل کو اس زاویے پہ ٹھٹکے، اسے ایک پل کو کمینی سی خوشی محسوس ہوئی۔ جلتا بلتا دل جیسے اس بات کو سن کر ٹھنڈے سکون آمیز چینٹوں کی طراوٹ محسوس کرنے لگا، مگر یہ لمحاتی احساس تھا۔ آخر کب تک تھی یہ بچت؟ صرف آج کی رات، پھر وہ اپنے ہر عمل میں آزاد ہوگا۔ بھلا کون روک پائے گا اسے؟ یہ خیال ہی سے متوش کرنے کو کافی تھا۔ جس وقت وہ بھاری لباس سے نجات حاصل کر کے ہلکے پھلکے کپڑوں میں باہر آئی، آپا لحاف کھول کر لیٹنے کی تیاری میں تھی۔ کھانا ضرور کھا لینا، اسے دیکھ کر تاکیداً بولی۔ زینب انسنی کیے بال سلجھاتی رہی۔ ولیمے کی تقریب کے ساتھ ہی عائشہ کی بارات کا بھی انتظام تھا۔ آمد کے ساتھ ہی مہمانوں کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ اتنے بڑے گھر میں گویا دل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ زینب اور عائشہ دونوں ٹیپ میرون باری کام کے مہنگے چولی کے ساتھ اسٹائلش انداز میں دوپٹہ سیٹ کیے
خوب جچ رہی تھی۔ زینب پر تو کل سے بھی زیادہ روپ چڑھا تھا، جگمگاتا ہوا اس کا یہ حسن ہر نگاہ میں ستائش بھر رہا تھا، جبکہ معیز ہلکے آسمانی کلف والے شلوار سوٹ میں پاؤ اور بھاگ کے ساتھ ہر کام میں برابر کا شریک تھا۔ عائشہ کی رخصتی کے سمے اس کی ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں اور بھینچے ہوئے لب دیکھ کر زینب کو بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ عائشہ کی رخصتی ہوتے ہی گویا یہ تقریب بھی اختتام کے مراحل تک جا پہنچی تو دور و نزدیک کے مہمان بھی سر شام ہی اپنا سامان سمیٹتے رخصت ہونے لگے۔ معیز پاؤ اور پا دونوں کے ساتھ خاصا مصروف رہا تھا۔ ٹینٹ وغیرہ اتروانے، برتن دھلوا کر واپس بھجوانے تک شام گہری ہو چکی تھی۔ جس وقت وہ فارغ ہو کر اندر آیا، گھر مہمانوں سے تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ جو موجود تھے وہ بھی رخصتی چاہ رہے تھے۔ زینب بھی وہیں آنگن میں اماں، باپو اور آپا کے ساتھ ہی بیٹھی نظر آئی تھی۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، الماری سے ہینگر کیا ہوا شلوار سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گیا۔ نہا کر اپنے دھیان میں مگن تولیے سے بال خشک کرتا باہر نکلا تو آپا اور بابو کو زینب کے ساتھ موجود دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکا، مگر اگلے ہی نگاہ کا زاویہ بدل کر قدم بڑھاتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آن رکا۔ زینب پلنگ کے کونے پہ یوں بیٹھی تھی جیسے موقع ملتے ہی بھاگ کھڑی ہوگی، جبکہ بابو اس کے سر پہ موجود ہاتھ میں پکڑی میک اپ کٹ اس کی سمت بڑھائے میک اپ سنوارنے پہ اسٹار کر رہی تھی۔ بابو پلیز، میں بہت تھک گئی ہوں، ویسے بھی اب اس کی کیا ضرورت ہے، تقریب تو ختم ہو چکی۔ معیز کے کمرے میں موجودگی کے باعث وہ کتراتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، چہرے پر موجود بیزاری اور ناگواریت صاف دیکھی جا سکتی تھی، جسے بابو نے اس کی تھکن سے ہی تعبیر کرتے ہوئے لہجے میں مٹھاس بھر کے پھر سے اصرار کیا تھا، ضرورت کیوں نہیں ہے، میری چندہ دیور جی نے تو تمہیں ڈھنگ سے دیکھا تک نہیں، پھر کل رات کا ازالہ بھی تو کرنا ہے۔ ان کے لہجے کی شوخی اور شرارت چھلک پڑی تھی، جبکہ معیز کے سامنے اس درجہ کھلی بات نے زینب کے پسینے چھڑا دیے تھے۔ اسے اپنا چہرہ باپ اڑاتا ہوا محسوس ہوا۔ کتنی دیر تک تو وہ کچھ بول ہی نہ پائی، بھابھی کی زبردستی تھمائی گئی کٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گود میں جا گری تھی، جبکہ معیز یوں ہی سپاٹ چہرہ سمیت گلے سے تولیہ کھینچ کر پھینکتا ہوا بال بنانے لگا۔ اس کام کے بعد اس نے عجلت بھرے انداز میں پلنگ کے پاس پڑے جوتے پہنے تھے، پھر کف لنکس بند کرتا ہوا بیگ اٹھائے دروازے کی طرف بڑھا تو بابو زینب سے دھیان ہٹائے مکر سی اس کے حرکات و سکنات دیکھ رہی تھی۔ بوکھلاہٹ زدہ انداز میں سرحد سے بڑھ کر اس کی راہ روک لی۔ معیز رکو، یہ سب کیا ہے؟ آخر اندر کا تمام اشتعال لہجے میں سمٹ آیا تھا۔ یہ بیگ ہے، کیا آپ نے اس سے قبل سفری بیگ نہیں دیکھا؟ ادھر ہنوز دل جلا کر خاکستر کر دینے والی تمانیت تھی۔ پتہ ہے مجھے، لیکن تم جا کہاں رہے ہو اس وقت؟ بابو کی آواز مارے جھلاہٹ کے عجیب سی ہو گئی۔ واپسی۔ اس نے ان کی جھنجھلاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے اختصار سے کام لیا تو بابو کو صحیح معنوں میں معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ جب ہی بولی تو لہجہ یکسر بدلا ہوا تھا۔ معیز، تم خواہ مخواہ ایک معمولی بات کو بڑھا رہے ہو۔ تحمل سے سمجھانا چاہا تھا، مگر معیز کے سنجیدہ اور سپاٹ چہرے پہ ایک نافہم سی مسکراہٹ جھلک دکھلا کر غائب ہو گئی۔ میری چھٹیاں یہیں تک تھی، مزید نہیں رک سکتا، اماں کو بھی بتلا دیجیے گا، اللہ حافظ۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتا وہ مضبوط قدم بڑھاتا نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ بابو سٹپٹاتی گھبراتی اسے پکارتے ہوئے پیچھے لپکی تھی۔ زینب جو اب تک سے بالکل خاموش کھڑی بغیر کسی تاثر کے ان کا مکالمہ سن رہی تھی، دب سے واپس بستر پر بیٹھ گئی۔ ایک توہین آمیز سا احساس بہت سرت سے اس کے اندر سے امڈا تھا اور پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے گیا۔ معیز کا یہ پرنخوت مغرورانہ انداز اسے سراسر اپنے حد تک محسوس ہوا تھا۔ وہ کہ یہ سچ تھا کہ وہ خود بھی اس سے کوئی نیا تعلق بنانے پر ذہنی طور پر آمادہ نہیں تھی، مگر اس قسم کی نظر اندازی ہی اور ذلت کے متعلق بھی سوچا نہیں تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، عجیب سی بے چینی رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی۔ شدید سردی محسوس کرنے کے باوجود بھی اس نے لحاف اپنے جسم سے ہٹا دیا تو پورے وجود میں سرد لہریں دوڑ گئیں۔ اس کی کڑکتی سردی کو برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجبوراً ایک بار پھر لحاف اوڑھنا پڑا، مگر اگلے ہی لمحے وہ پوری طرح سے چونکتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مشکوک سے انداز میں لحاف ناک کے قریب لے جا کر سونگھا اور بدلتے ہوئے بسرعت چٹک دیا۔ پرفیوم آفٹر شیو لوشن کی مخصوص بو تھی، وہی اسمیل 12 وارڈروب کھلنے پر معیز کے کپڑوں سے اٹھتی محسوس کی تھی۔ وہ کوئی مخصوص پرفیوم استعمال کرتا تھا، جبھی اس کے زیر استعمال ہر شے میں مخصوص مہک رچ بس گئی تھی، تو اس کی بے چینی کی یہ وجہ تھی۔ وہ بستر چھوڑ کر اٹھ گئی۔ کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ بابو اس کے لیے دودھ کا گلاس لائی تھی۔ وہ ایک دم ہی شرمندہ نظر آنے لگی۔ ایسا کرو تم معیز کو خود فون کر لو، میں نے تمہارے بیگ میں موبائل دیکھا تھا، کیا وہ ٹھیک نہیں چلتا؟ گلاس اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے انہوں نے بھرپور خلوص سے مشورہ دیا، جبکہ زینب بری طرح سے گڑبڑا سی گئی تھی، جب بھی مناسب جواب نہ دے سکی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو پھر کر لو اس سے بات، یہیں کہیں معیز کی ڈائری پڑی ہوگی، اس کا فون نمبر بھی ضرور ہوگا۔ بابو اس کا گال سلا کر مسکراتے ہوئے پلٹی تو زینب نے بے ساختہ پکار لیا، بابو
کہو کیا بات ہے؟ اسے جھجکتے الجھتے دیکھ کر انہوں نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو زینب ہونٹ کو چلتے ہوئے بمشکل بولی تھی، بابو اس پلنگ کی کوئی اور بیڈ شیٹ اور لحاف نہیں ہے۔ فطری شرم کے باعث نہ تو وہ کھل کر انہیں بتا سکی اور نہ ہی بابو غیر بھرے لہجے میں بولی تھی، لیکن اس بستر کو کیا ہوا، اچھا بھلا تو ہے؟ جی اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ سر جھکائے انگلیاں مسلتی ہوئی وہ بابو کی الجھن کو مزید بڑھا گئی۔ زیبی کھل کر بتاؤ کیا بات ہے، تم مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ بابو نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی اور محبت سے کہا۔ زینب پوری آنکھیں وا کرتی ہوئی کچھ دیر یوں ہی انہیں دیکھتی رہی تھی، پھر حوصلہ مجتمع کرتے ہوئے آہستگی سے بولی، بابو دراصل اس بستر سے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی، بس اسی وجہ سے سو نہیں پا رہی۔ اور بابو نے جو ہنسنا شروع کیا تو پھر اس ہنسی نے رکنے کا نام نہیں لیا، جبکہ زینب قدرے ناگواری سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ پگلی تجھے معیز کے بستر سے خوشبو برداشت نہیں ہو رہی، اور جب وہ خود تیرے پاس ہوگا تو پھر کیا کرے گی؟ اف، وہ کانوں کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی۔ ویسے میں تو کچھ اور ہی سوچ بیٹھی تھی کہ شاید تمہیں دیور جی کی یاد آ رہی ہے۔ بابو کو اسے زج کرنے ستانے کا سنہرا موقع یاد آ رہا تھا، کیسے گواتی، اور وہ اس وقت کو کوسنے لگی تھی جب ان سے یہ سب کہہ بیٹھی۔ میں تمہیں نیا لحاف لا دیتی ہوں، بالکل انچوا بے فکر ہو کر استعمال کرنا۔ بابو کو اس کی روکھی صورت پہ آخر ترس آیا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ ہنسی مذاق اور کام کاج میں وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چل سکا اور عشاء کی اذان ہونے لگی۔ تب آپا نے اٹھتے ہوئے اس سے بھی ٹوک دیا، بھرجائی چھوڑ، یہ کام کل ہوتے رہیں گے، موسم چنگا نہیں ہے، پہلے روٹی کھا لے، بتی کا کچھ پتہ نہیں، کسی بھی وقت بند ہو سکتی ہے۔ زینب جواب میں انکار کرنا چاہتی تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اتنے بھاری پکوان کھائے تھے، مگر اس سے پہلے ہی دروازے پر ہونے والی زوردار دستک نے ان سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اللہ خیر کرے، یہ اس وقت کون آ گیا؟ آپا ہول کر کہتی دروازہ کھولنے چلی گئی۔ واپس آئیں تو اماں برساتی اوڑھے ساتھ تھیں۔ ابھی زینب انہیں یوں غیر متوقع طور پر موجود پا کر حیران ہی ہو رہی تھی جب آپا نے چھوٹتے ہی دھماکہ کر ڈالا، چل بنو رانی، تیرا پردیسی پیا آ گیا ہے، اماں اتنی برسات میں تجھے ہی لینے آئی ہیں، فٹافٹ چادر اوڑھ سنگھار کر گھر جا کے کرتی رہنا۔ زینب کا دل دھک سے رہ گیا، پھک چہرہ لیے وہ ٹکر ٹکر ان کی صورت تکتی رہ گئی۔ بھرجائی کیا ہوا، خوشی ہے، سکتہ ہو گیا؟ آپا کی بے وقتی راگنی بھی اسے اس کیفیت سے نکالنے میں ناکام رہی۔ اٹھ جا دیے، موسم بھی چنگا نہیں ہے، اماں نے بچکار کر کہا تو وہ خود کو گھسیٹتی مرے مرے قدموں سمیت اٹھ کر یوں ہی چل پڑی۔ ہائے میں مر جاواں، اتنا شوق ہے پیا ملن کا، نہ سلام نہ دعا۔ وہ فکر اور تشویش سے مرنے والی ہو رہی تھی، اس پہ آپا کو مسلسل اٹکیلیاں سوچ رہی تھی، جبکہ وہ گم سم سی کیفیت میں اس قابل بھی نہیں تھی کہ ہمیشہ کی طرح ناگواری ہی محسوس کر لیتی۔ آپا اور جیرا نے خود بڑھ کر اسے گلے لگایا تو وہ یوں ہی اماں کے ساتھ ہو لی تھی۔ بھائی انہیں گھر تک چھوڑنے آئے تھے۔ اس گرجتے برستے موسم میں وہ اندھیری گلیوں میں کچے اونچے نیچے راستوں پر کئی بار وہاں پھسل کر گرتے ہوئے بچی۔ گھر تک پہنچی تو وہ بارش اور کیچڑ سے اچھی خاصی حالت خراب کر چکی تھی۔ بھائی انہیں دروازے پہ ہی چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ اس کا پہلا سامنا ہی بابو سے ہوا، اسے دیکھتے ہی کھلے بازو میں اسے لے کر زور سے ہنس پڑی۔ بھئی پچھلی بار دیور جی نے اپنے خطرناک تیوروں سے ہمیں ڈرا کے رکھ دیا تھا، لیکن اس بار اسے خفا ہونے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ حالانکہ موڈ تو خاصا بحال ہے، لیکن کچھ پتہ بھی تو نہیں چلتا نا ان مردوں کا۔ ویسے اب اسے خوش کرنا تمہاری ذمہ داری، ہم نے تو اپنا فرض نبھا دیا۔ بابو اسے اپنے بازوں کے حلقے سے آزاد کرتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر ہنسی تو زینب کو اپنی پیشانی سلگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چہرے پر الگ ضبط کی سرخی نے تمتماہٹ پیدا کر دی۔ میں نے ہی اماں سے تمہیں لانے کا کہا تھا، اچھا کیا نا؟ اب وہ شرارتی سے انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی تائید چاہ رہی تھی، جو اس سے مر کے بھی گوارا نہ ہوتی۔ اوفو بھئی، تم خواہ مخواہ دیر کیوں کر رہی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں اور وہاں کوئی ڈھنگ کا سوٹ پہننا اور اچھے طریقے سے تیار ہونا۔ بابو نے اسے کمرے کی جانب دھکیلا، تب وہ من بھر کے قدموں سمیت دروازے پر آ رکی۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑی بے چینی اور اضطراب پر قابو پاتی حوصلوں کو مجتمع کرتی رہی، پھر بہت کچھ ٹھان کر دل کڑا کرتی ہوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ نگاہ اٹھا کر اسے دیکھے بنا سپاٹ چہرہ لیے الماری کے سامنے جا کھڑی ہوئی معیز پلنگ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز کسی کتاب کے مطالعے میں مگن تھا۔ آرٹ پہ نگاہ اٹھائی، اسے سامنے پا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ آپ تو وہاں آپا کے ہاں تھیں، اتنی رات خراب موسم میں واپس آئی ہیں، خیریت؟ اور زینب جو پہلے ہی بنائی جا رہی تھی، اس درجہ بے نیازی کے مظاہرے نے پچھلے بار کی اہانت کا احساس بھی جیسے اندر بیدار کر ڈالا۔ بھڑک کر مڑی اور سر پھرکانتی ہوئی آواز میں جتا کر بولی تھی، خود سے نہیں آئی، لائی گئی ہوں، اور وہ بھی زبردستی۔ انتہائی کاردار نظروں میں موجود تلخی نے معیز کو چٹکا کے رکھ دیا، جبکہ وہ انگارے چبا کر ایک بار پھر پلٹ کر کپڑے بے ترتیب کرتی بھابھی کی ہدایت کو پس پشت
ڈالتی کوئی انتہائی سادہ سا سوٹ ڈھونڈنے لگی۔ پورا وجود جیسے غم و غصے کے آگ میں بڑھ بڑھ جل رہا تھا۔ معیز نے حیرت بھری نگاہ سمیت اس کا یہ جلا کٹا انداز ملاحظہ کیا۔ بھیگے ہوئے لباس میں اس کا دلکش ترشا ہوا پیکر تمام تر حشر سامانیوں سمیت روبرو تھا۔ اس نے توام سے انداز میں سادہ سا سوال کیا تھا، خبر نہیں تھی وہ یوں پھاڑ کھانے کو دوڑے گی۔ چند ثانیوں تک وہ یوں ہی متحیر تھا، اس کی نازک پشت پہ لہرائی ناگن جیسی چوٹی کو دیکھتا رہا۔ پھر کتاب بند کر کے اٹھتا ہوا عین اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ زبردستی کیوں؟ آپ کو تو بخوشی آنا چاہیے تھا۔ آف کورس میں اتنے دنوں بعد آیا ہوں، اور پھر ایک طرح سے یہ ہماری گولڈن نائٹ ہی تو ہے نا۔ نئی زندگی کی شروعات اتنی بیزاری اور تلخی سے تو نہیں ہونا چاہیے۔ زینب کا ہاتھ اسے زاویے پہ ساکن رہ گیا۔ سانسوں کی تپش گردن پہ محسوس کرتے ہیں وہ دہشت کے آثار میں گرتی جہاں کی تہاں رہ گئی۔ یہ تو گمان تک نہ تھا، کمرے میں موجود شخص کو تمام تر استحقاق تھا اور اپنے وہ ہر عمل میں حق پہ اور جائز سمجھا جاتا۔ اگر کچھ دیر نہ ہو اماں آپ کو لے کر نہ پہنچتی تو میں خود جا کے آپ کو لے آتا۔ یہ جدائیاں ہی تو عذاب بن گئی تھی کہ مجھے واپس لوٹنا پڑا۔ سرگوشی سے ذرا بلند گمبھیر لہجہ اس کے حواس مختل کرنے کو کافی تھا کہ اس کی مزید پیش رفت نے اس کے چھکے چھڑا کے رکھ دیے۔ وہ ذرا سا اس پر جھکا تھا اور ایک بازو اس کے کمر کے گرد حمائل کیے، دوسرا گردن میں ڈال کر رخ اپنی جانب پھرتا۔ وہ اسی گمبھیر لہجے کے پر اثر تاثر میں جکڑتا جا رہا تھا، انداز میں دلبری اور لمس کی شدت میں بھرپور استحقاق بول رہا تھا۔ زینب حیرت و وسوسے کی زیادتی سے گنگ اس کے حصار میں گمسم کھڑی تھی۔ زیبی مجھے اس رات واقعی بہت غصہ آیا تھا جب یہ جلدی واپس بھی چلا گیا، حالانکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کم از کم آپ کے احساسات کی ضرور پرواہ کرنا چاہیے تھی۔ جانے تب کیوں میں یہ سب کچھ فراموش کر گیا۔ آپ نے مائنڈ تو کیا ہوگا۔ وہ اسے یوں ہی تھامے پلنگ تک آ گیا۔ زینب بنا کسی مزاحمت کے کسی معمول کی مانند اس کے ساتھ چلی آئی تھی، ماں اس نے اس کی گمسم کیفیت اور غیر معمولی خاموشی کو محسوس کیا تھا۔ زینب آپ نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں ڈیئر، اس کا مطلب آپ مجھ سے بہت خفا ہیں؟ اس کا رخسار سہلا کر دوستانہ مسکراہٹ سمیت استفسار کرتا ہوا وہ اس کا یہ سکتہ توڑنے میں کامیاب رہا تھا۔ نہ نہیں ہے، میں نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا، بلکہ میں تو یوں ہی بہت خوش ہوں۔ بصورت پیچھے کی جانب سر کر فاصلہ بڑھاتی عجلت بھرے انداز میں بے ربط بول کر یقین دہانی کروائی وہ اسے خاصی ڈسٹرب لگی۔ جبھی وہ اسے بیڈ سے اٹھتے اور پھر سے الماری کی طرف جاتے پرشوق نظروں سے دیکھتا رہا تھا، جبکہ زینب اس پہ دھیان دیے بنا الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر لائٹ پرپل لباس میں باہر آئی تو معیز سے مقابلے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکی تھی۔ یہ بات تو طے تھی کہ اس کے نزدیک معیز کی قربت کا تصور بھی نہیں تھا۔ زینب یہاں آئیں۔ پلنگ کے بیک سے ٹیک لگائے وہ بے تکلف انداز میں نیم دراز تھا۔ بلاوے کا خاص انداز زینب کے دل سے نام نہاد بہادری کو بھگا کر خوف کی جڑیں گاڑنے لگا۔ بلا شبہ وہ ہر لحاظ سے اس پر بھاری پڑ سکتا تھا۔ طاقت کے بلبوتے پر اگر وہ زبردستی پہ اتر آتا تو وہ بھلا کہاں تک بچاؤ کرتی۔ اس نے چور نگاہ سمیت ایک دیہاتی ماحول میں پلے بڑے مضبوط لمبے چوڑے وجود کو دیکھا تو اندر ہی اندر خائف سی ہو گئی۔ زینی پلیز، وہ پھر پکار رہا تھا۔ زینب کا دل بے ہنگم سے انداز میں تیز تیز دھڑکنے لگا۔ چوٹی میں بل ڈالتے ہوئے اس نے غیر محسوس انداز میں پیشانی پر امڑتا پسینہ صاف کیا اور ذرا سی نگاہ اٹھائی۔ اسے پوری توجہ سے اپنی سمت تختہ پا کے سٹ پٹا کے پلکوں کی جالریں گرا دی۔ آپ کیسی ہیں؟ سن رہی ہوں، اسے جواب میں کچھ تو کہنا تھا جان چھڑانے کو، جبکہ معیز اس کے انداز میں قطرہ پن محسوس کر کے بے ساختہ مسکرایا تھا۔ کہہ رہی ہوں ناراض نہیں، جبکہ تمہارا ہر انداز صاف چغلی کھا رہا ہے۔ بھرپور خفگی کے بال کھلے رہنے دو، اچھے لگ رہے ہیں۔ تکلف کی دیواروں کو گراتا وہ یکا یک پٹری سے اتر گیا۔ زینب کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ گھبراہٹ زدہ انداز میں اس نے ڈھلکتے آنچل کو سرد سے سر ڈھانپ لیا۔ دفتن کمرے کی فضا میں گونج اٹھنے والی معیز کی زندگی سے بھرپور قہقہے نے اس کے رہے سہے آواز بھی مختل کر ڈالے۔ اماں کہا کرتی ہیں جو عورت اپنے شوہر کے سامنے بھی اپنے پردے اور حیا کو قائم رکھے، اس کی شرافت اور پاک بازی پہ شبہ نہیں کیا جا سکتا، اور مجھے فخر ہے کہ میرے نصیب میں خدا نے ایسی عورت لکھ دی۔ وہ ایک بار پھر اپنی جگہ چھوڑ کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، جبکہ زینب کو اس کی اس بات نے سن کر ڈالا تھا۔ اسے اپنے وجود پہ چونٹیوں کی حرکت محسوس ہوئی۔ کیا وہ واقعی اس قابل تھی؟ کوئی اندر سے بولا تھا اور وہ اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس کرنے لگی۔ شہر سے آپ کے لیے یہ رونمائی گفٹ خریدا تھا، مگر دل سے مطمئن نہیں ہوں جانے تمہیں پسند بھی آئی یا نہیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر کلائی میں گولڈ کا انتہائی نفیس ڈیزائن کا نازک سا بریسلٹ پہناتا ہوا وہ آہستگی سے بولا، پھر بریسلٹ لاک کر کے اس کی کلائی پکڑ کر توصیفی نگاہ سے جائزہ لیا اور اگلے لمحے ذرا سا جھک کر اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے دہکتے لبوں سے چھو لیا تھا۔ زینب جو تب تک گم سم تھی، اس جیسالت پہ جیسے چٹک سی گئی۔ وہ دہل کر لگ دگ سے اسے دیکھتی رہ گئی۔
جو بہت اطمینان بھری مسکراہٹ سمیت اس کا یہ وقت ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ خوشبودار لمس پر مہکتی ہوئی قربت زینب کے لیے ضبط کا امتحان بن گئی۔ کڑا امتحان، وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو ان لمحوں میں سراسیمگی کی انتہاؤں کو چھونے لگتا تھا۔ وہ پلیز چھوڑیں ہی مجھے۔ دھڑکنوں میں خطرناک حد تک برپا ہو جانے والا شور اسے پاگل کر دینے کو کافی تھا۔ چھوڑ دوں؟ ابھی بھی؟ حالانکہ میں نے تو آپ کو ذہنی طور پر آمادگی کے لیے بہت وقت دیا۔ اس کی اس درجہ بے چارگی سے کی گئی استدعا پہ وہ چونکتا ہوا پتھر سا ہو کر بولا، اور زینب ہر جانب سے راستے مسدود پا کر بے بسی کی انتہاؤں کو چھوتے ہاتھوں میں ٹھہرا ڈھانپ کر بے ساختہ رو دی تو شرٹ کے بٹن کھولتا معیز صحیح معنوں میں بوکھلا کر رہ گیا۔ زینب، زینی پلیز چپ ہو جاؤ، ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ بھی، جانوں کیوں روئی تم؟ وہ اس کی دونوں ہاتھ گلائیوں سے تھام کر چہرے سے ہٹاتا ہوا ازحد تشویش سے بولا تو زینب نے آنسوؤں سے جل تھل ہوتی آنکھوں اور بھیگی پلکوں سمیت اسے دیکھا۔ چہرے پہ گھبراہٹ اور تفکر پریشانی لیے وہ اتنا نزدیک تھا کہ زینب کا دل گھبرانے لگا۔ مم، میری طبیعت ٹھیک نہیں، تھک بھی گئی ہوں، پلیز مجھے سونے دیں، وہ سوں سوں کرتی بولی تو معیز کا چہرہ بجھ سا گیا۔ گہرا سانس کھینچ کر کچھ کہے بنا لب بھینجے کچھ فاصلے پہ ہو گیا۔ بہتر ہوتا زینب کہ آپ مجھے الجھانے کی بجائے اپنے رویے کی وضاحت کر دیتی، کیونکہ بہرحال اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کی طبیعت کو کچھ نہیں ہوا۔ اینی ویز میں آپ کو فورس نہیں کروں گا، زبردستی کا تو سوال ہی نہیں، آپ آرام کریں، میرے کمرے میں موجودگی کے باوجود بے فکر ہو کر سو جائیے۔ بھرپور سنجیدگی سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتا وہ اٹھ کر اپنی جگہ پر جا کر لیٹے ہی سے موجودگی سے بے نیاز نظر آنے لگا۔ زینب اتنی آسانی سے جان چھوٹ جانے پہ کچھ بے یقینی سے بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ سنگل بیڈ پہ اس کے لمبے چوڑے وجود کے بعد اتنی جگہ بمشکل ہی بچی تھی کہ وہ سکڑ سمٹ کر ہی لیٹ سکی، مگر اس کا دل ابھی بھی اس کی جانب سے کسی دھڑکے میں مبتلا تھا جب یہ آہستگی سے پلنگ سے اٹھ گئی تھی۔ اس طرح گھوڑے گدھے بیچ کر تو وہ زندگی میں کبھی نہ سوئی ہوگی کہ دن کے 10-11 بجنے کو آئے اور اس کی آنکھ ہی نہ کھل سکی۔ بابو نے باقاعدہ جھنجھوڑ کر جگایا تب وہ مشکل آنکھیں کھول پائی۔ اوفو، لگتا ہے ساری رات جاگ کر گزار دی۔ اس کی آنکھوں میں الکورے لینا نیند کا خمار انہیں شرارت پہ اکسا گیا۔ زینب سرہانے پڑا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھتی پوری طرح سے چونک گئی۔ وہ تو نیچے دری پہ سوئی تھی، پھر یہاں پلنگ پہ؟ اوف، اس سوچ کا جواب اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ بھر گیا تو گویا وہ بیت کھل جانے کے خوف سے کسی کے آنے سے قبل ہی اسے دری سے پلنگ پہ منتقل کر چکا تھا۔ اس غفلت بھری نیند کو کوستی ہوئی وہ بستر سے اتر گئی۔ کیسی رات گزری؟ اس کا مطلب دیور جی نے صرف معلومات میں اضافے میں ہی نہیں کہا، اس کی کلائی میں ہار دکھاتے بریسلٹ کو نگاہ کی زد پر رکھے اسے لبستہ پا کر بابو لطیف سے پیرائی میں چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ جی، وہ حلق تک گلتی کڑواہٹ کو اندر اتار کر فقط یہی کہہ سکی۔ اس کا مطلب خوب ناز اٹھائے تم نے ہمارے دیور جی سے؟ بابو ہنسی۔ ہاں، اور اٹھوانے بھی چاہیے تھے۔ وہ مزید چپ نہ رہ سکی، تلخی سے کہہ کر پلٹی تو معیز سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، جو بہت گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ نگاہ ملنے پر اطمینان سے اسے یوں ہی دیکھتا ہوا بابو کو مخاطب کر گیا تھا۔ بابو، آپ کو پا بلا رہے ہیں۔ جبکہ زینب یوں خجل ہو گئی تھی کہ نگاہیں اٹھانے کے قابل نہ رہی، برہم رکھنے کے لیے رک گئی۔ غلط بیانی بھی جھوٹ کے زمرے میں آتی ہے، مسز معیز احمد۔ بابو کے جاتے ہی جب وہ بھی کترا کر نکل بھاگنے کو تھی، معیز نے پیش قدمی کرتے ہوئے اس کی کلائی پکڑ کر اپنے مقابل کرتے ہوئے آنکھوں میں جھانک کر ٹھہری ہوئی آواز میں جیسے بہت کچھ بتایا تھا۔ وہ جیسے شرم سے کٹ کر رہ گئی، جبکہ وہ مضبوط ہاتھ اس کے شانوں پر جمائے ہنوز اس لہجے و انداز میں گویا تھا، رات آپ کا جو پہلا تاثر مجھ پہ پڑا میں آپ کو ویسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا، اپنی شریک حیات میں کسی قسم کی کوئی کجی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ پھر ضرورت کیا ہے جھوٹ بولنے کی؟ اپنے ذہن و دل کو اس رشتے کے لیے آمادہ کریں۔ اس مرتبہ میں نے آپ کے جذبات کا احترام کیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آئندہ آپ کو اپنا منتظر پاؤں گا۔ بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم، اوکے؟ جیسے آیا تھا ویسے ہی پلٹ کر چلا گیا، جبکہ زینب حواس باختہ بنی ویسی بیٹھی رہ گئی۔ وہ چلا گیا تھا اور 15-20 دن ہو جانے کے باوجود لوٹ کر نہیں آیا۔ شادی کو 2 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ عائشہ کے رخصت ہو جانے سے گھر کے تمام کاموں کا بوجھ تنہا بابو پہ آن پڑا تھا، پھر شوہر، بچوں اور اماں میاں جی کی ذمہ داریاں، الگ وہ تو گنجکر ہی بنی رہتی تھیں۔ ایسے میں زینب کو ہاتھ دھرے بیٹھنا اچھا نہیں لگا، یوں وہ گھر کے کاموں میں ان کی مدد کرنے لگی۔ بابو کا رویہ بھی اس کے ساتھ انتہائی پرخلوص اور محبت سے لبریز تھا۔ اماں اور میاں جی جو انتہائی مشفق بچے سے محبت کرتے تھے اور بے حد احترام و محبت سے پیش آتے، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اس زندگی کو پوری طرح قبول نہ کرتے ہوئے بھی جیسے بہل گئی تھی۔ معیز کو گئے جب 1 مہینہ ہو گیا اور وہ پلٹ کر بھی نہیں آیا تو وہ غیر محسوس انداز میں صحیح لیکن اس کی کمی کو اب محسوس کرنے لگی تھی۔
عین ممکن تھا کہ وہ اس احساس کو شدت سے بھی محسوس کرتی اگرچہ انہی دنوں شجاع سے اس کا رابطہ نہ ہو جاتا۔ بابو کو اپنے میکے ضروری کال کرنا تھی اور گھر سے باہر فون کرنے کی تو اجازت نہ تھی۔ تبھی زینب کو بھولا بسرا خیال آ گیا تھا، موبائل کے بارے میں جو ہنوز یوں ہی بیگ میں بند پڑا تھا۔ اس روز شادی کے بعد اس نے پہلی بار سیل فون کو استعمال کیا۔ بیٹری چارج کرنے کے بعد نمبر ملا کر اس نے سیل فون بابو کے حوالے کیا اور خود رسوئی میں آ کر ہانڈی چڑھانے لگی۔ بابو بھی بات کرنے کے بعد اپنے کاموں میں الجھ گئی۔ سیل پہ ہونے والی مسلسل بیپ سے پہلے تو اس نے دھیان نہیں دیا۔ مان خیال آنے پہ وہ تقریباً دوڑتے قدموں کمرے میں آئی تو اسکرین پر شجاع کا نمبر نام سمیت جگمگاتا دیکھ کر حیرت و خوف سے جامد ہو گئی۔ کئی ثانیوں تک دم صادق کال ریسیو کرنے نہ کرنے کے تذبذب میں مبتلا ہو کر اس نے دل سے ہارتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سیل اٹھا کر یس کرنے کے بعد کان سے لگا لیا۔ ہیلو ہیلو زینب پلیز مجھ سے بات کریں، کہاں ہیں آپ؟ وہ اس سے بڑھ کر بےتاب تھا، بے ساختہ پکارتا چلا گیا۔ لہجہ جس قدر مستعفرانہ تھا، انداز میں اس سے بڑھ کر تڑپ اور شدت تھی، اور زینب نے اس وقت جانا تھا کہ بعض لہجے کس طور پیاسی سماعتوں کو سیراب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ شجاع کے لہجے کی تڑپ نے بھی اسے اپنے حصار میں جکڑ کر بے بس کر دیا تھا۔ اسے سب کچھ بھولا تھا، یہ بھی کہ وہ اب اس کے لیے پرائی ہے، یہ بھی کہ وہ اس وقت اپنے سسرال میں تھی۔ اسے یاد رہا تو فقط اتنا کہ جو شخص اس سے مخاطب ہے اس سے اس نے ٹوٹ کے محبت کی ہے۔ زینب کہاں چلی گئی ہیں آپ؟ میری بے قراری سے واقف نہیں تھی، پھر بھی اتنی کڑی آزمائش، اگر کوئی مر جاتا زینی۔ جذبات کی شدتوں سے چور ٹوٹتا بکھرتا لہجہ زینب کو بکھیر کے رکھ گیا، گلا آنسوؤں سے بھیگ گیا، آنکھوں کی نمی ڈھلک کر گالوں پہ اتر آئی۔ کتنا ترستی تھی اس کی سماعتیں اس لہجے کی پیاس لیے۔ زینب کچھ نہ بولی، وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ زینب کچھ بولنے کی کوشش میں بری طرح ہارتی سلسلہ کاٹ کے مزید ہاتھ رکھ کے ببک کے رو پڑی، گلے میں جیسے غم کا پھندا سا لگا تھا۔ مگر شجاع جو جانے کتنا بے قرار تھا، اس کا سراغ ملنے پہ مزید بے قرار ہو گیا۔ زینب ہر بار اس کی کال ریسیو کر کے خوف و سراسیمگی کے احساس میں گر جاتی۔ کئی بار دل نے سرزنش کی اور سمجھایا اس شخص کو آس دلانا اور معیز کو دھوکہ دینا اب اسے زیب نہیں دیتا، مگر ایک دل تھا جو پورے وجود کے سامنے ذرا سا لوتھڑا تھا۔ اس قسم کی تعویلوں پہ بے ساختہ تڑپ جاتا، سسک اٹھنا اور وہ بے بسی ہو جاتی اور ہر اس تعویل سے نظر چرا لیتی۔ کئی بار شجاع کو حقیقت بتلانا چاہی مگر حوصلہ نہ ہو سکا، وہ اپنی اس اکلوتی خوشی کو کھونے کی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی۔ شجاع کی فون کال سے اسے قفس میں ایسے روشندان کی مانند محسوس ہوئی تھی جو تازہ ہوا اور روشنی کا باعث ہوتا ہے۔ آپا کی نند کی شادی میں عائشہ بھی ایک دو روز پہلے ہی چلی آئی تو گھر میں رونق کا احساس بڑھ گیا۔ ویر نہیں آیا؟ اس نے آتے ہی سوال کیا تھا۔ نہیں، پتہ نہیں کیوں ایک بار آیا، وہ بھی ایک رات کے لیے، اس کے بعد آیا ہی نہیں۔ ایک یہ ہماری بھرجائی ہے، بوکھلائی پھرتی ہے گھر والے کے لیے مگر احساس ہی نہیں۔ آپا کو معیز پہ بے حد غصہ تھا۔ بابو تو کہتی تھی ویر گاؤں کا راستہ کبھی نہیں بھولے گا، پھر اب کیا ہے؟ عائشہ نے تیکھے پن سے کہا تو جواباً بابو زور سے ہنس پڑی۔ بھئی یہ سوال مجھ سے نہیں اپنی بھرجائی سے کرو، شاید اسے روٹھا سجن منانا نہیں آتا، نئی نئی شادی اور اس کی یہ غفلت عجیب ہے۔ بابو نے کہا تو زینب اندر ہی اندر چور سی بن گئی، جب ہی چپکے سے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ بابو اور آپا کو پورا یقین تھا معیز شادی پر ضرور آئے گا، مگر مایوں اور اپٹر کی رسم بھی گزر گئی، وہ نہیں آیا۔ اس رات مہندی تھی، وہ سب بھی جوش و خروش سے تیاریوں میں مگن تھی۔ عائشہ نے اپنی شادی کا لہنگا پہنا تو بابو اور آپا زینب کے سر ہو گئیں کہ وہ بھی شادی کا جوڑا پہنے۔ اس کے ہزار ہیلے بہانے اور پہلو تہی بھی کام نہ آ سکی، بابو کے سامنے ایک نہ چل سکی، نتیجتاً اسے بھی لہنگا پہننا پڑا۔ بابو نے یہی پہ اکتفا نہیں کیا، میچنگ کے زیورات اور پھولوں کے گہنے پہنا کر دم لیا۔ وہ جو لوگوں کے درمیان عجوبہ بن جانے کے خیال سے جھجک رہی تھی، وہاں تقریباً ہر بیاہتا لڑکی کو ایسے ہی حلیے میں گھومتے بچوں کو پہلوؤں میں لٹکائے دیکھا تو خاصی ریلیکس ہو گئی۔ بہرحال ان سب سے تو بہت بہتر لگ رہی تھی۔ مہندی کی رسم کی ادائیگی ہو رہی تھی جب اس کے فون پہ بپ ہوئی۔ جب سے شجاع نے فون کرنا شروع کیا تھا وہ ہر وقت سیل فون اپنے پاس ہی رکھنے لگی تھی۔ اس نے محتاط نگاہوں سمیت اطراف کا جائزہ لیا، ہر کوئی تقریباً جینا کی ذات میں دلچسپی لے رہا تھا۔ ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ، اس کے باوجود وہ نسبتاً الگ تھلگ گوشے میں اٹھ آئی۔ ہیلو زینب، شجاع کی گمبھیر آواز اس کی سماعتوں میں رس گھول گئی۔ زینب پلیز میرے ضبط کو مزید مت آزمائیں، مجھے بتائیے آپ کہاں ہیں، میں فی الفور آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ شجاع کے اس نئے تقاضے نے اسے لب بھیجنے پر مجبور کر دیا۔ یہ بہت مشکل ہے شجاع، میں اپنے جن رشتہ داروں کے ہاں ہوں وہاں اس بات کو بہت غلط رنگ میں لیا جائے گا۔ کیوں لیا جائے گا؟ جب میں انہیں اپنی آمد کا مقصد بتاؤں گا، میں اپنانا چاہتا ہوں آپ کو۔
وہ نرمی سے جھنجھلا کر کہتا۔ زینب کا دل دھڑکا گیا۔ یہ بات تو وہ بھلا ہی بیٹھی تھی کہ شجاع ایسی بات بھی کر سکتا ہے۔ وہ تو روز اول سے یہی چاہتا تھا اور اب اس نے گھبراہٹ پہ قابو پا کر کچھ کہنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی نگاہ بابو سے ملتے معیز سے جا ملی۔ وہ اپنے دھیان میں تھا، یقیناً اسے نہیں دیکھا تھا، جبکہ زینب کا دل اسے روبرو پا کے سینے کے اندر بری طرح دھڑک گیا۔ رنگت پھیکی پڑی تھی۔ مزید ایک بھی لفظ کہے بنا وہ سلسلہ منقطع کرتی۔ عجلت بھرے انداز میں سیل فون پرس میں منتقل کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے چہرہ تھپ تھپا کر گھبراہٹ کے آثار مٹاتی بابو اور عائشہ کی سمت بڑھ گئی۔ معیز کو دیکھ لینے کے باوجود نظر انداز کر دیا تھا۔ اگلے چند لمحوں کے توقف سے معیز بالکل فریش سا ان تک چلا آیا تھا۔ پہلی نگاہ ہوش اڑاتی زینب پر پڑی تھی اور اگلے کئی لمحوں تک ہٹنے سے انکاری ہو گئی۔ اپنی جگہ ٹھٹکتا ہوا وہ متحیر سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ زینب کا چہرہ اس کی نگاہوں کی گستاخی کو محسوس کر کے ہی جانے کس جذبے کے تحت بے تحاشا سرخ پڑا۔ ہم لوگ بھی تو یہی ہیں۔ عائشہ کی شوق چہکتی ہوئی آواز پہ وہ بیک وقت خجالت و کسیاہٹ کا شکار ہوتا نگاہ کا زاویہ بدل کر خود سے لپٹ کر ہنستی ہوئی عائشہ کی سمت متوجہ ہو گیا۔ آیا تو وہ بھی ٹھہرنے کے ارادے سے تھا کہ بھاپو نے بہت اصرار سے بلوایا تھا، اور جس طرح عائشہ کی شادی میں ہر کام میں پیش پیش رہے تھے وہ بھی اس حق کو لوٹانا چاہتا تھا، مگر زینب کا حواسوں پہ بجلی گراتا ہوا روپ اس کے ارادے کو ڈگمگا گیا۔ زینب نگاہ اٹھائے بغیر بھی اس کی والہانہ نگاہوں کا بھٹکنا اور خود پہ ٹھہرنا محسوس کرتی اضطراب کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ مزید ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جب رسم اختتام پذیر ہوئی تو وہ عائشہ کے ساتھ لباس بدلنے کے ارادے سے اٹھی تو معیز بھی بابو سے اجازت لیتا ہوا ساتھ ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ روکو نا ویر، آج تو ہمارے ہاں رہ جاؤ، جانے دو نا اسے۔ بابو نے ٹوکا دے کر آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا تو آپا بے ساختہ مسکرا دیں۔ اچھا اچھا بھئی جاؤ، اور برجائی کو بھی ساتھ لے جاؤ، تمہارے آرام کا خیال کرے گی۔ آپا نے سر جھکائے لب کچلتی زینب کو پکڑ کر ذرا سا اس کی سمت دھکیلا تو وہ لڑکھڑا سی گئی۔ دل اس منصوبہ بندی پہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا خیال ہے چلیں؟ وہ پرشوق نگاہیں اس پہ جما کے بولا تو زینب فک چہرے اور سہمی ہوئی متوش نگاہوں سمیت اسے تکتی رہ گئی۔ میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، قسمت کی یاوری ہے کہ آپ ایک بار پھر دلہن بنی بنائی مل گئی ہیں۔ اس پہ جھک کر بوجھل سرگوشی اس کی سماعتوں میں انڈیلتا ہوا وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرایا تو زینب پل بھر میں سرد پڑ گئی تھی۔ اس کا حشاش بشاش انتہائی شوخ و شنگ انداز زینب کی آواز چھین کر لے گیا تھا۔ آنے والے وقت کا تصور کر کے اس کی سانسیں اٹکنے لگی۔ اس کے ساتھ گھر تک آ تو گئی تھی کہ اس کے سوا چارہ نہیں تھا، مگر اب خود کو پوری طرح اس کے رحم و کرم پر اس پہ گھبراہٹ طاری تھی۔ آپ نے وہ بریسلٹ کیوں اتار دیا زینی، جو میں نے رونمائی میں گفٹ کیا تھا؟ جج جی، وہ ہونک ہو گئی۔ کم آن زینی، تم اس طرح گھبرا رہی ہو مجھ سے؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم بہت شدتوں سے میری منتظر ہوگی، مگر تمہارا ڈرا سہما سا انداز مجھے مایوس کر رہا ہے۔ زینب کی سانس الجھنے لگی، حلق خشک ہو گیا۔ وہ خود کو بہت بری طرح جکڑا ہوا محسوس کر کے روان سی ہو گئی۔ دفعتاً اس کے پرسنل سیل پہ ہونے والی بپ نے اس کے رہے سہے حواس بھی چھین ڈالے۔ جہاں تسلسل سے ہوتی بپ پہ گھبراہٹ اور سراسیمگی کا شکار ہوئی۔ معیز بھی اچھا خاصا چوکنا ہوا، حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرے سیل فون کی بپ تو نہیں ہے، لیکن آواز سے لگ رہا ہے جیسے موبائل یہیں کہیں ہے۔ جج جی، جی میرا فون ہے۔ اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیر کر بمشکل ایک جملہ ادا کیا۔ اوہ، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے پاس سیل فون ہے، اس لیے میں آپ کے لیے اس مرتبہ سیل فون ہی۔ آپ کال تو ریسیو کریں پلیز۔ معیز حیرت کا مظاہرہ کرتا اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس کی توجہ مسلسل بجتے موبائل کی سمت مبذول کرا گیا۔ اسے بیوہ کی راگنی نے اسے خاصا بدمزہ کر دیا تھا، مگر ظاہر کیے بغیر خوشدلی کا مظاہرہ کر گیا، جبکہ زینب اپنی کوتاہی کو کوستی رہی تھی۔ کیوں اسی وقت موبائل آف نہیں کیا؟ ظاہری بات تھی فون شجاع کے علاوہ اور کسی کا بھی نہیں تھا، اور اگر معیز پوچھ لیتا تو کیا جواز پیش کرتی؟ زینب، کیا بات ہے، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ کال ریسیو نہیں کرنا تو سیل آف کر دیں۔ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر معیز نے ٹوکنا ضروری سمجھا۔ اس کا یہ گریز اسے اچنبے میں مبتلا کرنے والا تھا، تبھی وجہ سے ہڑبڑا کر گہری نیند سے جاگی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے تھوک نگل کر حلق تر کرتے ہوئے پھیکی سی مسکراہٹ سمیت کہا، اور لرزیدہ ہاتھ بڑھا کر سیل فون نکال کر کان سے لگا لیا۔ معیز بہت گہری نگاہوں سے اس کا متغیر چہرہ دیکھتا رہا۔ اوکے، میں پھر بات کروں گی۔ نہیں، ہاں ہے، میں نے کہا نا میں پھر بات کروں گی، اس نے ڈانٹنے کے انداز میں کہا، اور اب کی بار سیل آف کر کے بستر پہ ڈال دیا۔ پھر معیز کو دیکھ کر پھیکے سے انداز میں ہنسی۔ میری دوستی؟ معیز نے محض انکارہ بھرا تھا، پھر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر لیٹتا ہوا نیم دراز ہو گیا۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جج جی، وہ ہکلا سی گئی، اس کی بے حد گہری نگاہیں خود پہ مرتکز پا کر۔ وہ سٹپٹا کر پلکوں کی لرزتی بھاڑیں عارض پہ گرا گئی۔ میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہاں آؤ میرے پاس۔ اس نے اپنے پہلو میں اشارہ کیا تو زینب کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ زینب،
اس نے ٹھہری ہوئی آواز میں پکارا تو زینب کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس کی بات مانتی۔ سرک کر درمیانی فاصلہ گھٹا کر قریب آ گئی۔ تم آج بھی ناخوش ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہارا زینی؟ اس کی آنکھوں سے چمکتے آنسوں کو پلکوں پہ اترتا محسوس کر کے وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتا ہوا تپے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو زینب نے غائب درجے کا سیم آنکھوں میں بھر کے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ موجود تاثرات سے دہل کر وہ اگلے ہی لمحے اس کے بازو پہ چہرہ رکھ کے پبک کے رو پڑی تھی۔ مجھے غلط نہ سمجھی معیز، خدا کے لیے بس مجھے تھوڑا سا وقت دیں پلیز۔ معیز کے چہرے پہ موجود سرخی کچھ گہری ہوئی۔ وہ لب بھینجے بالکل خاموش اپنے بازو سے لپٹی روتی سسکتی زینب کو سرخ آنکھوں سے گھورتا رہا۔ تم سمجھتی ہو یہ مسئلے کا حل ہے؟ نہیں، اس طرح مسئلے حل نہیں ہوا کرتے۔ بہتر ہے کہ تم اپنا مسئلہ مجھے بتاؤ، وہ بھینجے ہوئے قدرے نرم لہجے میں بولا تو زینب کو حوصلہ ہوا تھا جب اس سے الگ ہو کر ہاتھ کی پشت سے بھیگا ہوا چہرہ پونچھتے ہوئے تیزی سے بولی، کچھ بھی نہیں، بس کہا نا مجھے ایڈجسٹمنٹ کے لیے کچھ وقت درکار ہے، پلیز دے دینا۔ بڑی بڑی خوابناک آنکھوں میں التجا بھر کے وہ کچھ اس طرح اسے دیکھ کر بولی۔ وہ فوراً ہی نگاہ چرا گیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگلی بار آپ آئیں گے تو میں اس طرح سے آپ کو لٹکاؤں گی نہیں۔ اس کے ہاتھ پہ اپنا نازک حنائی ہاتھ رکھ کے اس نے ایک بار پھر گزارش کی تو معیز ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری خاطر یہ بھی صحیح۔ وہ زبردستی مسکرایا اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ تھپک کر اٹھتا ہوا باہر چلا گیا تو زینب کے چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ بالکل ٹھیک، قسمت اگر مجھے ایک سنہرا موقع دے رہی ہے تو میں اسے گنواؤں گی نہیں۔ یہاں میرے لیے کیا ہے، دھول مٹی اور کبھی کبھار کسی شخص کی توجہ و محبت، اور انعام میں ری نہیں کرتے بچے، نہیں کبھی نہیں۔ اس نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ اگر اپنا مقصد نکالنے کے لیے میں نے بھی تھوڑا سا جھوٹ بول دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ انتہائی سطحی پن سے سوچ رہی تھی۔ جیرا کی شادی میں شرکت کرنے کے بعد معیز ایک بار پھر واپس لوٹ گیا تو زینب نے بے اختیار سکھ کا سانس بھرا اور زندگی میں پہلی بار اس نے خود سے شجاع کو فون کر ڈالا۔ اسے جو کچھ بھی کرنا تھا جلد از جلد کرنا تھا۔ معیز کے واپس آنے سے پہلے وہ اپنی قسمت کا فیصلہ کر لینا چاہتی تھی۔ شجاع سے بات کرتے ہوئے وہ بہت بے خوفی اور جرأت و اعتماد سمیت ہر قسم کے حالات اس پر واضح کرنے کے بعد معیز کے متعلق بھی اپنی ناپسندیدگی اور تعلق کی نوعیت کو ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کر دیا۔ دوسری سمت شجاع اتنے ڈھیر سارے انکشافات کی زد میں آ کر گمسم رہ گیا تھا۔ تب وہ اس کی خاموشی کو محسوس کرنے کے بعد ہی بولی تھی، میں نے خود کو اسی لیے سینت کے رکھا تھا شجاع کہ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ آپ کا جو بھی فیصلہ ہو بہرحال مجھے آگاہ کر دیجیے۔ اس کے بعد رابطہ منقطع کر کے وہ جلے پاؤں کی بلی کی طرح بے قرار پھرتی رہی تھی۔ اس نے ایک جوا کھیلا تھا، جانے اس میں وقت نے اس کے لیے کیا چھپا رکھا تھا، جیت یا ہار۔ اسی شام شجاع کا فون اس کے اندر نئی روح پھونک گیا تھا۔ وہ اس کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اس کے الفاظ زینب کو ہواؤں میں اڑا گئے تھے۔ میں آپ کو لینے آ رہا ہوں زینب، اپنا ایڈریس دیجیے گا آپ۔ شادی کی بات کرنی ہے، یہ تو صرف نکاح ہے۔ اگر آپ کسی بچے کی ماں بھی بن جاتی میں تب بھی آپ کو اپنانے میں تامل نہ کرتا۔ میرے نزدیک آپ کا یاد رکھنا اور میری محبت کو قبول کر لینا ہی سب کچھ ہے۔ اور وہ سرخ رو ہو گئی تھی۔ سرشاری کے عالم میں اسے ایک پل کی تاخیر کیے بنا وہاں کا ایڈریس لکھوا دیا کہ جو جوا اس نے کھیلا تھا اس میں اسے مات نہیں جیت حاصل ہوئی تھی۔ ان دنوں اس کے قدم زمین پہ نہیں ٹکتے تھے، پورا وجود جیسے ہلکا پھلکا ہو کر ہواؤں کے سنگ جھومتا رہتا تھا۔ وقت بے وقت گنگناتی اور بات بے بات ہنستی ہوئی زینب کو بابو کبھی چونک کر تو کبھی حیران ہو کے دیکھتی اور پھر اس کے چہرے پہ کھلتے رنگوں کی برسات کو دیکھ کر مسکرا دیتی۔ وہ بھی ایسا ہی دن تھا جب بابو نے اچانک اس پہ گرفت کر لی تھی۔ سنو، کیا ضروری ہے کہ تم وہ خبر پہلے دیور جی کو ہی سناؤ؟ آخر ہم بھی تو تمہارے کچھ نہ کچھ لگتے ہیں۔ کون سی خبر؟ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی اپنے پیر بھاری ہو جانے کی۔ کیا؟ وہ سمجھی نہیں تھی۔ کچھ اور حیرانگی سے بولی تو بابو نے اس کے گلے میں بازو حمائل کر دیے تھے۔ تم ماں بننے والی ہو نا؟ اور وہ کھرن کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ بابو کے الفاظ اسے شدید قسم کی ناگواریت میں مبتلا کر گئے تھے۔ بہت دقتوں میں اس نے خود کو کوئی سخت بات کہنے سے باز رکھا تھا اور تیز قدموں سے چلتی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اس کے بعد وہ بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اسے اب ہر پل شجاع کا انتظار رہنے لگا تھا، مگر جانے کیا بات تھی کہ وہ دیر کر رہا تھا، حالانکہ دیر ہونا نہیں چاہیے تھی۔ اسے ہر پل معیز کا دھڑکا لگا رہتا اور دن بیتے چلے گئے اور جب وہ بالکل ہی مایوس ہو چکی تھی تب ہی وہ اچانک غیر متوقع طور پر آ کر اسے حیران کر گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ دوپہر کا کھانا کھا کر آرام کی غرض سے لیٹی ہی تھی جب سعدیہ نے آ کر اسے اطلاع دی، چاچی، شہر سے آپ کے پرونے مہمان آئے ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھی نہیں اور جب سمجھی تو بکھری دھڑکنوں کو سنبھالتی کلانچے بھرتی ہوئی بیٹھک تک آئی تھی۔ شجاع اپنی شاہانہ وجاہتوں سمیت اس کا منتظر تھا۔ اسے دیکھ کر یکلخت پورے قد سمیت کھڑا ہو گیا۔ آپ آ گئے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ شجاع، آپ کو دیکھ کر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ سچ مچ آ گئے ہیں۔ منہ پہ ہاتھ رکھ کے چھلکتی مسکراہٹ کو ضبط کرتی وہ خوشی سے بے قابو کانپتی آواز میں بولی تو شجاع کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ لمحے بھر کو جھلک دکھلا کر غائب ہو گئی۔ جتاتی ہوئی نگاہ برابر بیٹھی سائرہ پر ڈال کر گویا تمسخر سے ہنسا تھا۔ کیوں سائرہ؟
اس سے نگاہ چرا کر اٹھتی ہوئی زینب کے قریب آ گئی۔ اگر کسی کی موجودگی کا یقین دیکھ لینے کے بعد بھی حاصل نہ ہو پائے تو چھو کر اس ٹوٹتے یقین کو ڈھارس پہنچانا فائدہ مند رہتا ہے۔ مسز زینب عجیب لہجہ تھا، سرد کارڈار چبھتا ہوا۔ زینب جو اس کی موجودگی سے یکسر لالم تھی، یوں روبرو پا کے ٹھٹک گئی۔ اس پہ اس کی طنزیہ گفتگو، تم بھی آئی ہو؟ اوہ سوری، میں نے تمہیں دیکھا نہیں۔ اپنی خفت مٹانے کو وہ فقط یہی کہہ پائی جبکہ سائرہ کے چہرے پر اس کی بات کے جواب میں زہر خند پھیل گیا تھا۔ سراب کے پیچھے بھاگتے ہوئے تمہیں دھندلے غبار کا احساس بھی نہیں رہا جو تمہیں ہر طرف سے گھیر چکا ہے۔ یہی غبار تمہاری بصارتوں کو بھی چھین لے گا زینی۔ اپنی بے اختیاریوں کو لگام دو ورنہ صرف پچھتاوے تمہارا مقدر بن جائیں گے۔ اس کے لے لگی وہ سرگوشی میں بولتی گئی۔ زینب اس نصیحت کو سراسر ملامت سمجھتے ہوئے اندر تک خفا ہو گئی۔ اسے دیکھ کر جو خوشی جوش بن کر اندر امڑی تھی، باپ کی صورت اڑنے لگی۔ ایسی کڑی لان تان پر اسے اپنی پیشانی سلگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی، لب بھینجے، پھر سرعت سے پلٹی۔ زینب پلیز، شجاع بےتابانہ پکارا۔ تب وہ ٹھٹکی تھی، پھر سر جھٹکتے ہوئے آہستگی سے بولی، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، اور مزید کچھ سنے بغیر تیزی سے نکل گئی۔ میں تمہاری دوست ہوں زینی، اور دوست اگر مخلص ہو کر دوستی کا حق نہ نبھائے تو دوست کہلانے کا حقدار نہیں۔ مجھے اعتراف ہے تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ قطعی غیر متوقع ضرور تھا، مگر پھر بھی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا جو تم نے کیا۔ عورت میں تو قدرت نے ہمت بہت حوصلہ رکھا ہے۔ تم تو بہت صاف گو تھیں، بہت خالص، انچوئی اور چائے جانے کے قابل۔ یہ کوٹ تم پہ سوٹ نہیں کر رہا۔ مجھے تمہارے کردار پہ ہمیشہ فخر رہا۔ ہر موقع پر میں نے تمہیں مضبوط، باکردار اور محتاط پایا۔ تم سے کبھی کوئی لغزش نہ ہوئی۔ زینب اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سائرہ کے ہاتھ میں اس کی شادی کی تصویروں کا البم تھا جو بھابو ہی سے تھما کر ابھی اٹھ کر گئی تھی، جسے دیکھتے ہوئے وہ بہت نپے تلے لہجے میں رسانیت سے بات کر رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر شجاع کچھ دیر آرام کی غرض سے لیٹ گیا تھا۔ ارادہ شام کو نکلنے کا تھا کہ اس دوران زینب بھی اپنی تیاری کر لیتی۔ ان کے درمیان یہی طے پایا تھا کہ وہ زینب کو ساتھ لے جائے گا اور پھر شہر جا کے معیز پہ خلا کا کیس دائر کر کے اس کے لیے آزادی حاصل کرنے کے بعد دونوں ایک ہو جائیں گے۔ ان کی اس منصوبہ بندی کے دوران سائرہ بالکل خاموش اور لاتعلق بیٹھی رہی تھی، مگر جیسے ہی وہ اٹھ کر کمرے میں آئی وہ اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ تم جانتی ہو معیز شہر میں کیا کام کرتا ہے؟ اسے یوں ہی گم سم خاموش دیکھ کر سائرہ نے چند لمحوں کے توقف کے بعد سوال کیا۔ زینب نے یوں ہی سر کو نفی میں جنبش دے ڈالی۔ یقیناً تم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہوگی۔ تمہیں یہاں آئے 3-4 مہینے ہو گئے اور مجھے دیکھو، میں نے چند گھنٹوں میں جان لیا کہ معیز شہر میں کیا کرتا ہے، حالانکہ میرا اس سے کوئی رشتہ بھی نہیں۔ اس نے ایک بار پھر جتایا تو زینب کا جھکا سر کچھ اور جھک گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سائرہ ایسے موقع پہ اس سے اس قسم کی باتیں کر کے کون سا بدلہ لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ 5 سال قبل معیز نے MBA کی ڈگری حاصل کر کے وہیں شہر میں آفر ہونے پہ جاب کر لی تھی۔ شہر میں اس کا کمپنی کی طرف سے ملا ہوا گھر ہے، بائک ہے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے ایک بار پھر ملامت کی۔ زینب کے اعصاب کو شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ اس کے لب و لہجے، انداز و اطوار سے کئی بار اسے اس کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کا گمان گزرتا تھا، مگر اس نے کبھی اس پہ سنجیدگی سے غور کیا ہو تب تھا۔ تم نے کبھی غور سے معیز کو دیکھا؟ یقیناً نہیں۔ کہ اگر ایسا ہوتا تو تم یقیناً یہ حماقت کبھی نہ کرتی۔ ان تصویروں کو دیکھ کر ہی مجھے اس کی وجاہت و خوبروئی کا ٹھیک ٹھاک اندازہ ہو گیا ہے۔ اس پہ اس کی شاندار ڈریسنگ، تمہارا تو بارہ اس سے سامنا ہوا ہوگا۔ رشتہ ہی ایسا ہے، تمہارا اس سے اس کی نیچر اور گفتگو کے انداز سے بھی بے خبر نہ رہی ہوگی، بقول تمہارے ابھی تک انچوئی ہو۔ تم مجھے یہ بتاؤ، اس میں تمہارا کیا کمال؟ یہ تو سراسر اس شخص کی نفیس طبع کا ایک اور پہلو عیاں ہو رہا ہے کہ یقیناً اس نے تمہیں تمہاری رضا کے بغیر حاصل نہیں کرنا چاہا ہوگا۔ اس قدر درست قیاس آرائی پہ زینب کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہو کر دہکنے لگا۔ بے بسی، شرم، گھبراہٹ تھی، یا خفت و خجالت کہ وہ اس سمے خود سے بھی نگاہ نہ ملا پائی۔ جو کچھ بھی سائرہ نے کہا تھا غلط تو کچھ بھی نہ تھا، البتہ وہی جانے کیوں عقل کی دشمن بن بیٹھی تھی۔ شرمندگی ایسی کہ اس کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بے بسی کا احساس آنکھوں میں نمی بھر گیا۔ بہت خوش نصیب ہو زینب کہ تمہاری زندگی میں آنے والے دونوں مرد نہ صرف تمہارے قدردان ہیں بلکہ انتہائی نرم طبیعت کے ہونے کے ساتھ ساتھ تم سے بہت مخلص بھی ہیں۔ وجہ یقیناً تم سے محبت ہے کہ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جانتی ہو، شجاع نے مجھے تمہارے متعلق بتا کر اپنے ساتھ چلنے کا کہا تو پہلے مجھے یقین ہی نہ ہو سکا کہ تم ایسا بھی کر سکتی ہو۔ شجاع کی قسمیں کھانے کے باوجود میں یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن اب تمہیں دیکھ کر مجھے دکھ کا احساس مارے ڈال رہا ہے۔ کاش میں شجاع کے ساتھ نہ آئی ہوتی۔ بلا شبہ شجاع تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود تم سے بیاہ کرے گا،
بہت محبت بھی کرے گا تم سے کہ تم بہت دقتوں سے اسے ملو گی، مگر زینب تمہیں شاید احساس نہیں ہے کہ اس سب کے باوجود وہ تمہیں عزت نہیں دے سکے گا، نہ کبھی تمہارا اعتبار کرے گا۔ وہ کبھی یہ یقین کرنے کو تیار نہ ہوگا کہ تم ایک مرد کے ساتھ جائز حقوق کے ساتھ رہیں اور یوں ہی ان سے انچوئی مل گئی۔ یہی ہے مرد کی نفسیات، اس معاملے میں وہ ایسا ہی ہوتا ہے، خود جو کچھ مرضی کر لے، عورت کی چھوٹی سے چھوٹی خطا کو بھی نہ خود بھولتا ہے نہ اسے بھولنے دیتا ہے۔ زینب وہ کبھی یہ نہیں مانے گا کہ تم ہمیشہ اس کی وفادار ہوگی، زندگی میں کبھی تم محبت اور وفا کے اعتبار کی معراج نہیں حاصل کر پاؤ گی۔ وہ بڑے درجے سے تمہیں یہ نشتر چبوتا رہے گا کہ اگر تم اس کی خاطر ایک مرد کو ٹھکرا کر اس تک آ سکتی ہو تو کسی اور کے لیے اسے بھی بآسانی چھوڑ کے چلی جاؤ گی۔ اس نے تسلسل سے بولتے ہوئے بغور زینب کا چہرہ دیکھا اور گہرا طویل سانس کھینچ کر بولی، تمہیں پتہ ہے زینب، عورت اگر محبوب سے بے وفائی کرے تو عورت ہی رہتی ہے، لیکن شوہر سے بے وفائی کی مرتکب عورت اس مرتبے سے گر کر گالی بن جاتی ہے، گندی گالی۔ سائرہ نے اس کے متغیر ہوتے چہرے پر نگاہ ڈال کر اپنی بات پہ زور دیا اور وہیں لیٹے ہوئے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ زینب نے محسوس کیا تھا اس کے گال بھیگ چکے تھے۔ اس کے ہاتھ کی پوچھ سے چہرے کو رگڑ کر صاف کرتے ہوئے آنسوں کی دھن کو آنکھوں سے ہٹا کر سائرہ کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے وہ مسلسل بولنے سے بہت تھک گئی ہو، اور تھک تو وہ بھی بہت گئی تھی۔ اپنی ذات سے دل کے سفر میں شام ڈھل چکی تھی جس وقت بھابو کے چھوٹے بیٹے نے آ کر شجاع کا پیغام دیا کہ وہ بیٹھک میں انہیں بلا رہا ہے۔ زینب ہانڈی کا مسالہ بھون رہی تھی۔ بھابو کو ہانڈی کا دھیان رکھنے کا کہتی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سائرہ اس کے پلنگ پر ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑے بے خبری کی نیند سو رہی تھی۔ زینب نے جھک کر پہلے اس کے بکھرے بال سمیٹے، پھر گال تپ تپاتے ہوئے آہستگی سے پکارا۔ وہ ذرا سا کسمسا کر آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ شجاع اٹھ گیا۔ اوہ، میں اتنی دیر تک سوتی رہی، ہمیں نکلتے رات ہو جائے گی۔ کھڑکی کے پار گہری ہوتی شام پہ تفکر بھری نظر ڈالتی وہ تیزی سے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر بال سمیٹتے ہوئے باہر آئی تو اسے انہی کپڑوں میں اطمینان سے بیٹھے دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹک گئی۔ تم ابھی تک یوں ہی بیٹھی ہو، کب تیار ہوگی، کب نکلیں گے؟ اس طرح تو بہت دیر ہو جائے گی۔ نہیں سائرہ، ابھی دیر نہیں ہوئی، دیکھو باہر ابھی دن کی روشنی باقی ہے اور یہ ساری روشنی میں اپنے آنچل میں بھر لینا چاہتی ہوں۔ انتہائی مدھم ٹھہرا ہوا لہجہ، نم آنکھیں، سائرہ کو چونکا کے رکھ گئی۔ زینی، وہ زیر لب بڑبڑائی اور تحیر اور استعجاب کی نگاہ سمیت اسے دیکھا۔ شاید اپنی بات کی اتنی جلدی اثر دکھا جانے کی امید نہیں تھی۔ زینب نے بھیگتی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور قریب آتے ہی اس کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو سائرہ، تھینک یو سو مچ کہ تم نے مجھے گندی گالی بننے سے بچا لیا۔ صحیح کہتی ہو تم، یہ احساس تو مجھے ہونا ہی تھا۔ اگر نقصان کے بعد ہوتا تو عمر بھر کی شرمندگی اور تاسف میرا ہمسفر بن جاتا۔ تمہارا بہت شکریہ کہ تمہاری رہنمائی نے مجھے گہری اندھی کھائی میں گرنے سے بچا لیا، وہ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے کہتی گئی، جبکہ ہولے ہولے سے تھپکی دیتی سائرہ کے لبوں پہ آسودگی بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے خوشی ہے زینی کہ تمہیں بروقت ہوش آ گیا، یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا بھی تو نیکی ہے، اور مجھے اس نیکی نے بہت سرشار کیا ہے۔ اس نے اسے لپٹا لیا، پھر خود سے الگ کرتی ہوئی بولی تھی، یہ بتاؤ شجاع سے کیا کہوں؟ تب زینب کا سر جھک گیا، گلے میں آنسوں کا پھندہ لگنے لگا۔ کچھ بھی کہہ دینا، ایسا کچھ بھی سائرہ جو اسے مجھ سے متنفر کر دے، کبھی بھولے سے یاد آؤں تو نفرت سے میرے خیال کو جھٹک ڈالے۔ اس کی آواز بھرائی تو لب بھینچتی خاموش ہو گئی۔ سائرہ نے اس کی پیشانی چوم کر خوش رہنے کی دعا سے نوازا اور رخصت ہو گئی۔ زینب کچھ دیر وہیں کھڑی کچھ سوچتی رہی، پھر سیل فون اٹھا کر معیز کا نمبر پش کیا۔ دوسری سمت بیل جا رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھا، ابھی دن کی روشنی باقی ہے اور مجھے اس سے پہلے آپ کو منانا ہے۔ ہیلو، بھاری دلکش مردانہ آواز اس کی سماعتوں میں اتر کر دل کو انوکھے انداز میں دھڑکا گئی۔ میں زینب بات کر رہی ہوں۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ زینب، وہ چونکا تھا۔ ہاں بولو، آپ آتے کیوں نہیں؟ میں انتظار کر رہی ہوں، اس نے ہمتوں کو مجتمع کرتے ہوئے کہا تو دوسری جانب لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ معیز، جی جانے معیز، وہ بھرپور مسرت سے گنگنایا تو وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، اس نے آہستگی سے کہا اور مزید کوئی بات کیے سلسلہ منقطع کر ڈالا اور چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ اسے یقین تھا کہ رات تک وہ اس کے سامنے ہوگا۔ تمہاری سہیلی اپنے بھائی کے ساتھ چلی بھی گئی، حالانکہ میں نے کھانے پہ روکا تھا۔ بابو اسے دیکھتے ہی بولی تو اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ انہیں دیر ہو رہی تھی بابو، اور جانے والوں کو روکنا حماقت ہے۔ وہ چولہے کے قریب جا بیٹھی۔ قربانی ہمیشہ عورت کے نصیب میں لکھی گئی ہے، شاید اس لیے کہ عورت دل مار کر جینے کا ہنر جانتی ہے۔ اس نے راگ کو ریتتے ہوئے سوچا، گو کہ دل میں محبت کی نارسائی کے احساس نے حشر برپا کر رکھا تھا، مگر اس حشر سے نظریں چرائے وہ اس احساس سمیت مطمئن تھی کہ وہ عورت کی عظمت کی معراج سے گرنے سے بچ گئی تھی۔ دل دریا کے تند و تیز طوفان سے وہ صحیح و سالم بچ نکلی تھی۔
رات کے کھانے کے بعد وہ اماں کے بستر درست کر رہی تھی جب سعدیہ بھاگتی ہوئی سے لپٹ گئی۔ چاچی چاچو آ گئے ہیں، اور اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وہ آئے گا یہ یقین تھا، مگر اتنی جلدی کہ وہ اس کے استقبال کی تیاری بھی نہ کر پائی۔ وہ وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی کہ ابھی اسے اس کے لیے خود کو سنوارنا بھی تو تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔